إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان حاضرین کرام، آج کی اس مجلس کا مقصد اور عنوان یہی ہے کہ کائنات کی عظیم ترین ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کا قصد کرنے والے، خصوصاً جب وہ ایک ریاست ہو اور ملکی سطح پر اس لعین رویے کا وہ ثبوت دیں، تو اللہ رب العزت کی شریعت اس کے بارے میں ہمیں کیا حکم دیتی ہے اور ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہمیں کیا کرنا ہے اور وہ کیا لائے عمل ہے جو ایک مسلمان فرد کو انفرادی طور پر اور مسلم امہ کو بحیثیت امت انجام دینا ہے۔ اگر وہ یہ کردار انجام دے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے اور ان کا مطالبہ ہے، تو ہی ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے عزت مل سکتی ہے اور کامیابی مل سکتی ہے اور ہمارے سینوں کو شفا مل سکتی ہے اور ہمارے غم دور ہو سکتے ہیں اور ہماری تنگ دستی، ہمارا فخر باذن اللہ تعالیٰ وہ ختم ہو سکتا ہے اور ہمیں دین و دنیا کی سعادتیں مل سکتی ہیں۔ اور اگر ایسا نہ کیا جائے، خصوصاً اس مسئلہ میں علماء اپنی ذمہ داری ادا نہ کریں، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے وہ واضح اور دو ٹوک انداز میں بیان نہ کیا جائے، جیسے کہ ابھی آپ نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ سنی ہے اور جو خطبہ مسنونہ ہوا کرتا تھا اللہ کے رسول کا، اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، قول سدید میں ہی خیر ہے اور اسی میں ہر طرح کی عزت اور کامرانی ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ کیا جائے اور علماء خاص طور پر جن پر اولین یہ واجب ہوتا ہے کہ وہ امت کے ہر طبقے کو، خواہ وہ سیاسی ہو، وہ عسکری ہو، وہ عوام ہو، انتظامی ہو، کسی بھی جہت سے متعلق ہو، اس کو حق بتائیں اور اس کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں بتائیں۔
اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ نے اس کتاب مبارک کو حق اور میزان کے ساتھ اتارا ہے۔ المیزان هو العدل وما به يعرف العدل، میزان کا مطلب کیا ہے کہ یہ کتاب خود بھی عدل ہے، سراپا عدل ہے، اور اسی طرح سے جو شے اس کتاب مبارک سے معلوم ہوتی ہے وہ بھی عدل ہے، جیسا کہ میزان کا وصف ہے کہ میزان خود بھی عین مستقیم اور عدل پر استوار ہوتا ہے، اور جس شے کا اس پہ وزن کیا جائے، اس کا اندازہ کیا جائے، اس شے کو بھی وہ عدل کے ساتھ ماپ کے یا تول کر یا وزن کر کے دے دیتا ہے، جیسا میزان ہے۔ زمین و آسمان اسی میزان پر قائم ہے۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اللہ رب العزت نے جو بھی قرآن و سنت میں حکم دیا، اگر ہم حکم شریعت تک، جو صحیح حکم شریعت ہے، جو حق ہے، اس تک پہنچ جائیں بتوفیق اللہ تعالی اور اس کو بیان کریں، اور اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے کہ دین کے معاملے روشن اور واضح ہیں، شریعت میں کوئی کجی نہیں، کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ خصوصاً یہ کس طرح ممکن ہے ایک ایسا معاملہ ہو جس کا تعلق اس ہستی کی حرمت کے ساتھ ہو جس کی حرمت کو زمین و آسمان کی ہر مخلوق جانتی ہے، اور اس کے بارے میں اللہ کا قرآن کچھ نہ بتائے، یا اللہ کے رسول کی سنت خاموش رہے، آپ کا کوئی اس بارے میں حکم نہ ہو، فرمان نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن اس کو بیان کرنا مقصود ہے، اور جب وہ بیان کیا جائے گا تو جذبات سے بالا تر ہو کر، جذبات بھی وہی ہیں جو کتاب و سنت کے دائرے میں ہیں، جذبات بری چیز نہیں ہے، جیسا کہ جذبات سے عاری ہونا جو ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن جذبات وہی مطلوب ہیں جو شریعت کے اسی میزان میں ہو۔ اور ہم بحمدللہ تعالیٰ اس نبی کی امت ہیں کہ جو کسی بھی حالت میں یہی فرماتے کہ لا اقول الا الحق، میں جو بھی کہتا ہوں وہ حق ہوتا ہے، وہ غصے میں ہو، وہ خوشی میں ہو، وہ غمی میں ہو، وہ کسی بھی حالت میں ہو، اس زبان مبارک سے صرف اور صرف حق نکلتا ہے۔ تو اس لیے ہم جو اللہ کے رسول کا اور اللہ کے قرآن کا فیصلہ انشاءاللہ علم وحی اور علم الرسالہ، انہی دو چیزوں کا نام ہے، اس کی روشنی میں جو آج بیان کریں گے بتوفیق اللہ تعالی، وہ عین انشاءاللہ وہی ہوگا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، اس کا تقاضا ہے ہم سے اور ہم سے مطلوب ہے، اور اس میں ذاتی جذبات یا مزاج کی جھلک نہیں ہوگی، جیسا کہ بہت سے مختلف رویے ہیں اس معاملے میں، افراط و تفریط۔ کچھ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں کرنا چاہیے، بس دعا کرو، کچھ کہتے ہیں نبی الرحمہ تھے، بس وہ رحمت سراپا رحمت معاف کر دیا کرتے تھے، کچھ نے کہا کہ سفیر کو نکال دو، فرانس وہ ملعون ریاست جس نے اس جرم کا ارتکاب کیا، اس کے سفیر کو نکال دینے سے مسئلہ حل ہو جائے گا، کچھ نے کہا کہ ان کا بائیکاٹ کرو، معاشی بائیکاٹ کرنا چاہیے، غرض کسی نے کچھ تدبیر بتائی۔ اسی اسنا میں ایک سانحہ بھی رونما ہوا جس میں کئی معصوم جانوں کے خون سے اس شہر کی سڑکیں رنگین ہو گئی اسی اسنا میں۔ لیکن کیا اس سب سے معاملہ حل ہو سکتا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تو یہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق یہ عمل ہے، کوئی بھی عمل، طرز عمل، اس کا نتیجہ مل کر رہے گا، کیونکہ وہ حق ہے، اس کا نتیجہ بھی حق ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے، اگرچہ خلوص میں اور نبی کریم سے عوام کی محبت میں جن کو واقعتاً محبت ہے اس میں ہم شک نہیں کرتے اور ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دین جو ہے وہ دین عدل کا نام ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ ذکر کریں کہ اللہ کا قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے، جو اس ریاست نے کیا اس پر کون سا حکم، کون سی نص ہے جس کا انطباق ہوتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، اس سے پہلے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ حکم جو اللہ نے قرآن میں اتارا ہے اس کی حکمت کیا ہے، وہ حکمت بھی بیان کی گئی ہے اور وہ کیوں ہے، اور اس سے متعلقہ ہمارے جذبات ایسے کیوں ہیں جن کو یہ مغرب کہتا ہے کہ پتہ نہیں کیوں جذباتی ہو جاتے ہیں۔ یہ بعض مغرب سے متاثرہ کچھ داعی قسم کے لوگ بیچارے جن کا محدود عقل محدود ہے یا علم محدود ہے، خلوص تو ہوگا لیکن بہرحال کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو الحاد کی بنا پر اور تعصب کی بنا پر بات کرتے ہیں کہ یہ جذباتیت کیوں آ جاتی ہے۔ ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت وہ شے ہے
کہ اس کے اوپر جذباتی ہونا اور مسلمان کا اپنی گردن کٹوانے کے لیے تیار ہو جانا اور اس کے بارے میں ایک لفظ بھی گوارا نہ کرنا اور اس کے حرمت کے دفاع کے لیے اپنے والدین کو، اپنی اولاد کو، اپنے ہر چیز کو قربان کرنا، یہ جذبہ بھی اللہ نے آسمان سے اتارا ہے. یہ اللہ نے آسمان سے اتارا ہے. یہ وہ عدل ہے جو آسمان سے اتارا گیا ہے. اور یہ صرف انسان کے لیے نہیں ہے بلکہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق کے لیے ہے. زمین و آسمان کی ہر مخلوق کے لیے ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک انصاری کے باغ میں ایک اونٹ جو بدکا ہوا تھا، جو بھی اس باغ میں داخل ہوتا اس پر حملہ کر دیتا. صحابہ پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹ ہے اور ہم اس سے پریشان ہیں، خطرناک ہوا چاہتا ہے، ہم پر حملہ کر دیتا ہے. آپ اس باغ میں چار دیواری میں داخل ہوئے. اونٹ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے جبڑے کو زمین پر رگڑتا ہوا آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا. آپ نے اس کو اس کے مالک کے سپرد کیا اور فرمایا کہ انه ليس شيء بين السماء والارض الا يعلم انه نبی. زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو یہ جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. یعلم انی رسول اللہ الا عاصی الجن والانس، سوائے نافرمان جن و انس کے، ایسے جو سرکشی میں حد سے بڑے ہوئے ہیں، طغیانی میں حد سے بڑے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ان کے علاوہ ہر مخلوق مجھے جانتی ہے. اور یہی صحابہ کرام کا فطری ان کا رویہ ہوتا، یہی آج کے ہر اس مسلمان کا ہے جس میں اسلام کی بنیادی یا فطری غیرت موجود ہے، جس کے خون میں حلال رزق موجود ہے اور جو کم از کم ان چیزوں کو، ان دین کی مبادیات کو سمجھتا ہے، جس کا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ ادنا سا تعلق بھی موجود ہے. اس لیے کہ اللہ نے یہ فطرت میں رکھا ہوا ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس بات کو، اس حرمت کو اور اللہ کے رسول کی رسالت کو جانتی اور مانتی ہے. اور یہی وہ جذبہ تھا جو صحابہ کرام کے اندر تھا. پھر میں یہ بات اس لیے بھی کر رہا ہوں، یہ مغرب اور اس طرح سے ان کے پروردہ جو لوگ ہیں سوال کرتے ہیں کہ جی یہ جذبات کیوں ہیں اور حرمت کے اوپر اتنے مسلمان اتنے اشتعال میں اور اتنے جوش میں کیوں آ جاتے ہیں. ان کو یہی بتانا مقصود ہے کہ تم اتنے معصوم نہیں ہو، کہ تم یہ نہ جانتے ہو کہ یہ مسلمان اتنی اس مسئلے پر حساسیت اور غیرت کیوں رکھتے ہیں. اس لیے کہ عمران صاحب کو کہتے ہیں کہ جی میں نے UN میں جا کر تقریر کی اور بہت تالیاں پیٹی گئیں اور میں نے کہا جی ہمارے دل کو تکلیف ہوتی ہے. میں نے ان کو یہ سمجھایا جیسے ان کو معلوم نہیں ہے کہ جب 1.5-2 ارب مسلمان دنیا میں اپنا خون گراتا ہے، چیختا ہے اور وہ درد محسوس کرتا ہے، تو وہ گویا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کو معلوم نہیں ہے، بیچارے اتنے سادہ ہیں، اتنے سادہ ہیں کہ 3 سے 4% ہم جنس پرست دنیا میں، زیادہ سے زیادہ ہم جنس پرست، اور ان کے حقوق کے لیے یہاں تک کر دیا گیا. میں آپ کو چند مثالیں دے کر پھر بات آگے بڑھاتا ہوں تاکہ یہ بات حقائق کی روشنی میں بھی واضح ہو جائے. کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث بیان کرتے ہیں، فقہ الواقع کی حقائق، زمینی حقائق کی بات نہیں کرتے. اس لیے چند باتیں پہلے زمینی حقائق کی روشنی میں بھی کر لیتے ہیں. امریکہ کی بہت بڑی ایک ایسوسی ایشن ہے، امریکن سائیکیاٹرک ایسوسی ایشن، سب سے بڑی، جس کے پاس یعنی جس کی ریسرچ ہوتی ہے ذہنی امراض پر، دماغی امراض، نفسیاتی امراض پر تحقیق کرتی ہے، اور وہ اس کا ایک مینول نکلتا ہے جس کے اندر وہ اپنی تحقیق پیش کرتے ہیں اور ڈاکٹر اس کو بنیاد بناتے ہیں کہ دماغی امراض کی تحقیق کے لیے یہ ایک مینول ہے، اور اس میں سٹیٹس بھی ہوتے ہیں، ڈائگنوسٹکس ہوتے ہیں اور اس طرح کی تمام معلومات، اس کو DSM کہا جاتا ہے. اس میں انہوں نے یہ کہا اور ڈکلیئر کیا میڈیکل سائنس کی روشنی میں کہ ہم جس پرستی ایک ذہنی مرض ہے، بیماری ہے. ہم جس پرستی ایک ذہنی بیماری ہے اور اس کو بیماری مانا جاتا رہا، یہاں تک کہ 1970 میں پھر ان ہم جس پرستوں نے تحریک چلائی، سوشیو پولیٹیکل موومنٹ شروع کی. ہمیں بیمار کہا جاتا ہے، ہمیں سائنس کی روشنی میں بیمار، سائنس کی روشنی میں کہا جا رہا تھا نا کہ ہم ذہنی مریض، ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں،
1973 میں اس تحریک کی بنا پر انہوں نے بیماری کا لفظ نکال دیا، اب نیا لفظ لے آئے ہیں، اورینٹیشن یا اسلامک کس طرح سے کچھ اس کا نام رکھا ہے، چیز وہی ہے مگر بیماری کا لفظ نکال دیا۔ پینٹاگون جو امریکہ کا ادارہ ہے، میرے پاس ابھی یہ کاغذ میں اس کا کچھ یہاں پہ لکھا ہوا ہے جو کلوز، بعد میں حضرات جاننا چاہیں جان سکتے ہیں، اتنا اہم نہیں ہے، صرف بات کو واضح کرنے کے لیے، ان کا چہرہ دکھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ اس کے کلوز میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ڈیفنس کے اداروں میں کوئی ہم جنس پرستی نوکری نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ذہنی بیماری ہے۔ میڈیکل سائنس کی روشنی میں یہ ذہنی مرض ہے، لیکن اس احتجاج کی روشنی میں انہوں نے کہا جی WHO نے بھی 1991 میں کہا کہ میں اس کو اپنی لسٹ مریضوں کی لسٹ سے نکال رہا ہوں، اس سے پہلے WHO کے اندر بھی یہ مریض تھا، ہم جس پرست ذہنی مریض تھا، اس نے کہا یہ میں اس کو نکالتا ہوں، اس لیے کہ ان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، ان کے دل دکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر 2014 میں پینٹاگون کو مجبور کیا گیا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں بعض جگہوں پر ان کو اجازت دے دوں گا، لیکن بعض میرے ایسے شعبے ہیں کہ جہاں پر ہم جس پرست نہیں جا سکتے، اس لیے کہ بہرحال ذہنی مرض ہے، لیکن اس کو نکال دیا گیا، اس کو ذہنی مرض کہنے سے انکار کیا گیا۔ کیوں؟ کوئی میڈیکل ریزن ہے، کوئی سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ ہے، کوئی ریسرچ ہوئی ہے؟ نہیں، صرف اس لیے کہ ان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ کتنے ہم جس پرست کچرا لوگ، شہوت کے مارے ہوئے، فطرت سے بغاوت کرنے والے، جانوروں سے بدتر 3 سے 4%، اور مسلمان 25% دنیا کا، 1.5 ارب ان کے جذبات سمجھ میں آتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے بارے میں وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا بیچاروں کو کہ ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ان کی اسٹڈی، ان کی ریسرچ، ان کے تھنک ٹینکس، ان کے سیٹلائٹس جو 24 گھنٹے ہمارے سروں پر ہوتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا طبقہ کیا کرتا ہے اور ان کے رجحانات کیا ہیں، ان کو معلوم نہیں ہوتا ہمارے بارے میں۔ یہود 1% بھی نہیں ہے دنیا کا، 0.3%۔ کہتے ہیں جی ہولوکاسٹ کے بارے میں بات نہ کرو، ہمیں تکلیف پہنچتی، بھائی کیوں نہ کرو، ایک تاریخی حقیقت ہے، تاریخی واقعہ ہے نا، کیا خیال ہے؟ ایک واقعہ ہوا ہے، تاریخ کے اصولوں کی روشنی میں اگر اس کی تحقیق کر لی جائے کہ وہ واقعہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، یہ سچ ہے یا تم جھوٹ بکتے ہو، تو اس میں کیا حرج ہے؟ تاریخ کے پرنسپلز ہوتے ہیں، اس کے ریسرچ میتھڈالوجی ہے، اس کی روشنی میں تحقیق کر لو۔ کہتے ہیں نہیں، اس کے بارے میں تم بات بھی نہیں کر سکتے، مان لو کہ یہ ہوا ہے، ساری دنیا پاگل ہوئی ہے، مان لو کہ ہوا ہے، یہ کہ حادثہ ہوا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہاں پہ ہوا یا نہیں ہوا نہیں پتہ نہیں، بس مان لو کہ اگر کہو گے پتہ کرو گے تو میں تمہیں قانون پکڑ لوں گا، یہ جرم ہو جائے گا۔ پوری دنیا 0.34% یہ ہوا، اور اس بات پر انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی یہ موقف ٹھیک، جذبات مجروح ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے جذبات ان کو سمجھ میں نہیں آتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات ان کو سمجھ میں نہیں آتے کہ آپ کی محبت کیوں ایسی ہے مسلمان کے اندر۔ یہ تو ان کے پہلو سے بات ہوگی۔ اگر ہم اپنے دین کے پہلو سے بات کریں، اللہ احکم الحاکمین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حرمت عطا فرمائی ہے، اس کی عظمت کے بارے میں کچھ سن لیجئے۔ آپ نے ایک مومن کی حرمت کے بارے میں فرمایا، کعبہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمت من، اے کعبہ اللہ کے ہاں تیری بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، لیکن ایک مومن کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے، ایک مومن کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کے ہاں مومن کی حرمت کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لزوال الدنیا احوج اللہ من قتل رجل مسلم، لزوال الدنیا احون علی اللہ، کہ پوری دنیا ختم ہو جائے، اللہ کے نزدیک وہ اس سے کم تر ہے کہ ایک مسلمان کو قتل کر دیا جائے، ایک مسلمان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ حرمت کس کی ہے؟ ایک مسلمان کی۔ اور اس کی حرمت، ان کی حرمت کیا ہوگی کہ جن سے منسوب ہونے کے بعد ہمارے ساتھ لفظ مسلم لگتا ہے، جن سے منسوب ہونے کے بعد ہم مومن بنتے ہیں، ان کی حرمت کیا ہوگی کہ جن کی حرمت اور جن کی ملت کی حرمت کی وجہ سے مکہ اور مدینہ کی حرمت قائم ہوتی ہے، جن کی حرمت کی وجہ سے مکہ اور مدینہ کی حرمت ہے اور تمام دنیا کے انسانوں کی عزت اور حرمت ہے۔ سبحان اللہ، کوئی اس حرمت کا اندازہ کر سکتا ہے؟ اندازہ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا ہے نا۔ جن کا ہر لفظ اور حرکت وہ دین میں ہمارے لیے شعار بن جاتا ہے، اگر وہ کسی پتھر کو پوسا دیتے ہیں
وہ پتھر کو بوسہ دینا ہمارے لیے اللہ سے تقرب کا ذریعہ بن جاتا ہے. ایک سیاہ پتھر ہے. حضرت عمر نے کہا کہ انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک. میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے, نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. اگر اللہ کے رسول نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا. آپ کا بوسہ دینا پتھر کو محترم کر دیتا ہے. اس کا بوسہ دینا یعنی محترم ہو جاتا ہے. ایک شعار بن گیا. حج کے مناسک میں جہاں آپ نے قیام کیا وہ ایک منسک بن گیا. آپ نے جیسے قربانی کی, جیسے آپ نے کھانا کھایا, جو آپ کی محبت, جو آپ کا اسلوب تھا, ایک ایک چیز ہمارے لیے دین بنتا چلا گیا, ہماری پہچان ہے. آج میں آپ سے بیٹھ کر جو بات کرتا ہوں, یہ منبر و محراب کس نے دیے ہیں, یہ مصلی کس نے دیا ہے, کس کے کہنے پر, کس کے حکم سے اور کس کی شریعت کے مطابق یہ منبر بنتا ہے, یہ مصلی بنتا ہے. یہ داڑیاں ہم نے جو چہروں پر رکھی ہوئی ہیں, ہم نے جو مدارس کھولے ہوئے ہیں, جو زکاتیں وصول کرتے ہیں, یہ جو خون گرتا ہے اور شہید کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں, گناہ معاف ہو جاتے ہیں, یہ جو جنت ملتی ہے, یہ جو اللہ کے ہاں مومن کی حرمت ہے, یہ جو مومن کو اللہ کے شہر ذوالجلال کا دیدار ہوگا, یہ کس لیے ہوگا؟ انا سید ولد آدم, آدم کی ساری اولاد کا سردار امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ان کی حرمت نہیں ہے تو پھر کس شے کی حرمت ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا. پھر یہ قرآن کیا اس کی حرمت باقی رہ جائے گی؟ اگر ان کے مزاحیہ خاکے بنائے جاتے تو یہ قرآن کس سینے پر اترا؟ نزلہ علی قلبک. اگر اس دل کی حرمت نہیں ہے پھر اس قرآن کی کیا حرمت باقی رہ جاتی ہے؟ کیا یہ قرآن ایک مزاحیہ خاکہ نہیں بن جاتا ہے معاذ اللہ؟ اگر اس ہستی کی حرمت نہیں ہے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی حرمت رہ جاتی ہے. ہمیں کس نے بتایا کہ اس کا نام اللہ ہے؟ کس نے سکھایا کہ اس کا نام الرحمن ہے؟ کس نے سکھایا کہ وہ ذوالجلال والاکرام ہے؟ کس نے سکھایا کہ وہ حی کریم ہے؟ کس نے سکھایا کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کیسے مانگتے ہیں؟ یہ تمام باتیں جس نے سکھائیں, جو دین سکھانے والی ہستی ہے, جو ہماری پہچان ہے, جو ہمارا چہرہ ہے, جو ہمارا سب کچھ ہے, وہ ایک ہی ہستی ہے اور وہ محمد رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کی حرمت کتنی ہے, ان کی حرمت کا بدلہ کیا ہونا چاہیے؟ سبحان اللہ. اللہ نے قرآن میں حرمتوں کا ذکر کیا. جو جہلاء کہتے ہیں وقت قصیر ہے لیکن بات واضح کرنے کی بہت ضرورت ہے. میری باتوں میں ترتیب شاید اتنی بہتر نہ ہو, لیکن میں جو بول رہا ہوں اگر آپ انشاءاللہ اخلاص سے توجہ سے سنیں گے تو یہ باتیں انشاءاللہ آپ کے دل میں اتر جائیں گی اور آپ ان کو سمجھ پائیں گے. اللہ نے فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص, کہ یہ اگر محرم مہینے میں حرمت والے مہینوں میں حملہ کرتے ہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ اسی مہینے میں قتال کرو, اس لیے کہ حرمت کے بدلے ہے. والحرمات قصاص, اور حرمتیں بدلہ ہوتی ہیں, حرمتیں بدلہ ہوتی ہیں. مسجد حرام کی حرمت ہے یا نہیں؟ فرمایا لا تقاتلوہم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیہ. آپ نے مسجد حرام کے پاس ان سے قتال نہیں کرنا, حرمت ہے. یہاں تک کہ وہ اگر آپ سے قتال کرتے ہیں فإن قاتلوہم فاقتلوہم, اگر وہ قتال کرتے ہیں تو آپ بھی قتال کریں, کیونکہ حرمتیں بدلہ ہوتی ہیں. اگر کسی نے مسلمان کی حرمت کا احساس نہیں کیا, اس نے اس کو گالی دی, اللہ کے رسول نے فرمایا سباب المسلم فسوق, مسلمان کو گالی دینا فسق ہے, اس پر سزا ملے گی. اگر قذف کیا, بہتان لگایا, 80 کوڑے مارے جائیں گے, اس لیے کہ حرمتیں بدلہ ہوتی ہیں. اگر کسی کو قتل کیا قصاص لیا جائے گا. والحرمات قصاص, حرمتیں بدلہ ہوتی ہیں. اور بدلہ سے مراد یہ نہیں کہ 100% برابر ہو, برابری اور وزن وہ جو اللہ کی شریعت نے دیا. کیسے؟ دیکھیے میں آپ کو اسی لفظ قصاص کو سمجھاتا ہوں, ممکن ہے کسی کے ذہن میں آ رہا ہو کہ یہ قصاص تو بالکل برابر ہوتا ہے. قصاص کو سنیے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص اسلام لے کر آتا, اسلام لانے کے بعد اس کے کفر میں کیے گئے سارے گناہ معاف. وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاص, پھر اس کے بعد بدلہ ہے. بدلہ کیسا ہے؟ الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف, ایک نیکی 10 سے لے کر 700 گنا تک. یہ بدلہ ہے, برابر ہے. یہ ایک نیکی کا اجر ایک ہونا چاہیے نا, 10 700 الى ضعاف کثیر. اور پتہ نہیں کتنے. روزے کے بارے میں فرمایا کوئی حد ہی نہیں ہے, الصوم لی وانا اجزی بہ, یہ بھی قصاص ہے نا اللہ کی طرف سے. اللہ کے رسول نے فرمایا وکان بعد ذلک القصاص,
وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا، ہاں گناہ وہ ایک ہی ملے گا، اس میں یہ برابری نظر آتی ہے، لیکن یہاں پر قصاص اسی طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت عام مسلمان نہیں بلکہ آپ کی حرمت کیسی ہے؟ فرمایا کہ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں کہلا سکتا جب تک کہ میں اس کو، اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ جمی دنیا کی حرمت ایک طرف اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت ایک طرف ہے۔ یہ بہت بڑا مطلب ہے اور بہت بڑا مقصد اور سوچ ہے، شاید اس کا ہم اندازہ نہ کر سکیں اس عظمت کا۔ یہ اللہ نے اپنے حبیب اپنے رسول کو دیا ہے اور یہ اپنی مخلوق کے دلوں میں یہ محبت اور حرمت اتار دی ہے۔ پھر ایک اور مثال سے بات کو سمجھیں، جیسا کہ لوگ آج کہتے بھی ہیں کہ جناب شرک بہت بڑا ہے، بعض لوگ جو اللہ کے رسول کی حرمت کے لیے کھڑے ہوئے ان کے عقیدے میں شرک تھا، جی فلاں تھا فلاں تھا۔ میں کہتا ہوں چلو یہ تو کوئی مسلمانوں میں بدعتی فرقے ہوں گے، بعض بدعت فسق تک پہنچتی ہے، بعد میں شرک اکبر بھی ہوگا اور بعد میں معصیت ہے اور بعد میں دوسری عمل کی کوتاہیاں ہیں، لیکن اگر کوئی یہودی، کوئی عیسائی محمد الرسول اللہ کی حرمت کے لیے کھڑا ہو جائے، کیا ہم اس کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے اس بارے میں؟ غزوہ بدر کے قیدی قید ہو کر آئے، اللہ کے رسول نے فرمایا لو كان المطعم ابن عدی حیا ثم کلمنی فی هؤلاء النتنا لترکتهم له، اگر مطعم ابن عدی آج زندہ ہوتا، اور یہ کون شخص تھا؟ یہ کافر تھا، مشرک تھا، لیکن جب طائف سے اللہ کے رسول مکہ میں داخل ہوئے اور آپ کو اپنی جان کا خوف تھا، اس نے اپنے 4 بیٹوں کو ہتھیار پہنا کر خانہ کعبہ کے چاروں کونوں میں کھڑا کر دیا اور اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ میری امان میں داخل ہو، کوئی آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ مشرکین خاموش ہو گئے کہ تیری امان کو توڑا نہیں جا سکتا ہے۔ یہ شخص اللہ کے رسول نے فرمایا اگر وہ آج ہوتا، وہ مشرک تھا، لیکن اگر مجھے کہتا کہ بدر کے ان سارے قیدیوں کو چھوڑ دو، لَتَرَكْتُ هَؤُلَاءِ النَّتْنَا، میں ان سب بدبودار لوگوں کو اس کے لیے چھوڑ دیتا۔ شرک کوئی شک نہیں کائنات کا سب سے بڑا گناہ، لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین شرک نہیں ہے؟ کیا یہ کفر نہیں ہے؟ اللہ کے رسول کی توہین، اللہ کے رسول کی بے حرمتی، یہ بدترین کفر ہے، بدترین کفر ہے۔ اللہ کے رسول کو ایذا دینا یہ براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایذا دینا ہے۔ اسی لیے جس طرح اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت کو اپنے رسول کی اطاعت کے ساتھ ملا کر مقرون ذکر فرمایا، من یطع اللہ ورسولہ، اور فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اسی طرح فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں، وَلَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا۔ سورۃ الاحزاب میں کہتے ہیں یہ قرآن میں ذکر نہیں ہے، قرآن میں اگر تیرے پاس فقہ ہو، فقاہت ہو اور تعویل کو سمجھتا ہو، علم کی رمق ہو تو تجھے نظر آئے نا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا سورۃ الاحزاب میں، اس سورت میں جا بجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، آپ کی شان بیان ہوئی ہے۔ کہیں پر فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ کہیں فرمایا اس سورت میں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور اس کے بعد فرمایا پھر ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یہ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اسی آیت، اگلی آیت میں بیان ہو رہا ہے اسی مقام پر۔ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، پہلے اللہ اور اس کے رسول کی ایذا کا ذکر کیا، پھر فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ جو مومنوں کو ایذا دیتے ہیں،
ساتھ ایک قید لگائی، فرمایا بغیر مکتسبوا، بغیر ان کے کسی گناہ کسی جرم کے، کیونکہ اب مومن سے جرم ہو سکتا ہے نا. فرمایا واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما، یعنی جو جن سے فحاشی کا ارتکاب ہو جائے مرد و عورت، ان کو ایذا دو، سزا دو، قرآن کہتا ہے. لیکن یہاں فرمایا قید لگائی بغیر مکتسبوا، بغیر کسی جرم کے ایذا دینا، اس کی بات ہے. لیکن جب اللہ اس کے رسول کی بات آئی وہاں پر معاذ اللہ کسی جرم کا ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو ایذا دینا مطلقاً جرم ہے، کفر ہے، ظاہراً اور باطناً کفر ہے. اور انسان اگر مسلمان ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے. اگر توبہ کر لیتا ہے راجح قول کے مطابق اس کی توبہ اگر خالص ہے تو اللہ کے ہاں مقبول ہے، لیکن دنیا میں بطور حد اس کو قتل کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ حد ہے، لیکن ایسی حد ہے جس میں اللہ کے رسول کا حق غالب ہے. کیونکہ والحرمات قصاص، حرمت قصاص ہوتی ہیں. اللہ کے رسول اگر خود چاہیں اپنے کسی شاتم کو، گستاخی کرنے والے کو معاف کر سکتے تھے، اس لیے کہ آپ کا حق تھا. لیکن آپ کے بعد کسی کو حق ہے کہ آپ کی جگہ پر آ کر معاف کر دیں؟ کسی باپ کو حق ہے وہ کہے جی بیٹے کی انگلی کاٹی ہے، میری طرف سے معافی لے لو، دین قبول کرتا ہے. مال کسی کا غصب ہو، بھائی کہے چلو خیر ہے میں نے تجھے معاف کر دیا، ہو سکتا ہے ایسا؟ اللہ نے اس کو حق دیا جس کے ساتھ ظلم ہوا، اگر وہ معاف کرتا ہے ایک عام مسلمان کے معاملے میں، اگر وہ معاف کرتا ہے تو حق کی معافی ہے. اگر وہ معاف نہیں کرتا اس کی جگہ پر کوئی امیر ہو، خلیفہ ہو مسلمانوں کا، وہ بھی معافی نہیں دے سکتا ہے. جو مقتول جس کو قتل کر دیا گیا اس کا قصاص یا دیت لیتے ہیں ورثہ، لیکن مقتول کا حق پھر بھی باقی رہتا ہے. قیامت کے روز وہ اللہ کے پاس کھڑا ہوگا، اللہ مجھ پر ظلم ہوا تھا، مجھے میرے ظلم کا حساب دیا جائے. یہ بات مسئلہ سمجھ لیجئے، اس کا حق پھر بھی باقی رہتا ہے. کوئی کسی کی جگہ پر اس کا حق وصول نہیں کر سکتا ہے. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اگر میں عام مسلمان پر تہمت لگاؤں معاذ اللہ، یا کوئی لگائے قذف کرے، اس پر تو حد ہے، اس پر تو قصاص ہے. اللہ کے رسول کا وجود کیا وہ ایسے چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا یتیم الوجود ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ یہ کس طرح ممکن ہے؟ عقل تسلیم کرتی ہے؟ کون سی شریعت نے یہ کہا ہے؟ اور کس طرح کے دماغوں سے ایسے افکار پیدا ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ قرآن کو سمجھا. سنو، پہلے اللہ کے رسول اور اللہ اور اس کے رسول کی ایذا کی بات فرمائی، اگلی آیت میں مومنوں کی ایذا کی بات فرمائی اور ان کی الگ سزا کا ذکر کیا. فرمایا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، جبکہ اللہ اور اس کے رسول کی ایذا پر فرمایا کہ ان پر دنیا و آخرت میں لعنت ہے. تیسری آیت میں فرمایا کہ جو مؤمنہ عورتیں ہیں ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، وہ حجاب کرے تاکہ ان کی ایذا سے محفوظ رہیں. مومنہ عورتوں کی ایذا کا ذکر فرمایا. پھر اس کے بعد اس لعنت کا ذکر فرمایا، اس لعنت کی تفسیر کی. کون سی لعنت کا؟ ان پر لعنت کا جو اللہ اور اس کے رسول کی توہین کرنے والے ہیں، جو مسلمان عورتوں پر تہمت لگانے والے، ان کو ایذا دینے والے ہیں، جو مسلمان مردوں کو تکلیف پہنچانے والے. فرمایا ملعونین، یہ ملعون ہیں. اور مدینہ میں ایسے منافق تھے، مدینہ میں ایسے منافق تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صراحتاً سامنے نہیں لیکن خفیہ اپنی مجالس میں بات کرتے، اور جب بعد میں پکڑے جاتے تو کہتے کہ انا کنا نخوض ونلعب، اللہ کے رسول ہم تو صرف دل لگی کر رہے تھے، بس کھیل رہے تھے، ہمارا مقصد یہ نہیں تھا. اللہ قرآن میں کہتا ہے لا تعتذروا، عذر پیش نہ کرو، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، عذر پیش مت کرو، تم کو کافر ہو چکے ہو، تم نے کفر کر دیا ہے ایمان کے بعد. معلوم ہوا کہ کوئی ہنسی کھیل میں کرتا ہے، کوئی سنجیدگی میں کرتا ہے، کوئی کسی پہلو سے کرتا ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی توہین کر دی. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ ظاہراً باطناً کفر ہے. ملعونین، فرمایا یہ ملعون ہے. کون سے؟ لعنہ اللہ ورسول، وہی مقام چل رہا ہے، اسی سیاق میں بات ہو رہی ہے جن پر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت فرمائی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایذا دی. لعنہ اللہ، اللہ نے لعنت فرمائی دنیا و آخرت میں. ملعونین ہیں، ان کی سزا کیا ہے؟ فرمایا اینما اخذوا، یہ جہاں بھی کہیں پکڑ لیے جائیں، اینما ثقفوا، جہاں کہیں پا لیا جائے، اخذوا پکڑے جائیں، وقتلوا تقتیلا، اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے، کہتے ہیں سزا کہاں پر ہے؟ یہ بات عمومی بات ہے،
یہ ان کا جرم ہے. اور اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں آپ کو عرض کرنے لگا تھا, جو بات میں آپ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ شرک بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا فساد ہے, عظیم ترین فساد ہے روئے زمین پر, بلکہ آسمان میں بھی اس کے اثرات ہیں اس شرک کے, ہے یا نہیں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا, یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کوئی اولاد بنائی ہے, رحمان کا بیٹا ہے, رحمان کی اولاد ہے. فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا, آسمان قریب ہے کہ پھٹ جائے, شق ہو جائے زمین اور پہاڑ ڈھہ جائیں ان کے اس قول سے کہ اللہ کا کوئی اولاد ہے, اللہ کا بیٹا ہے. لیکن اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا یہود و نصارہ کے بارے میں؟ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہود نے کہا عزیر اللہ کے بیٹا ہے اور نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. ان کا یہ قول اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. بدترین فساد فی الارض قرآن کی روشنی میں ہے یا نہیں؟ ہے. کہتے ہیں جی مسلمان ناجائز سختی کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کے ساتھ امن کا معاہدہ کیا یا نہیں کیا؟ کیا. ان کو امن دیا, ان کو اپنے اس دین پر جس میں اللہ کے لیے بیٹا ثابت کرتے ہیں ان کو اس دین پر قائم رکھا, جزیے کے ساتھ یا صلح کے ساتھ یا امان کے ساتھ, یا نہیں؟ یہود کے ساتھ معاہدہ کیا, مدینہ میں تشریف لائے پہلے سال. یہود اس وقت مدینہ میں موجود تھے, ان کے پاس طاقت بھی تھی, تو اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ صلح کا میثاق مدینہ مشہور ہے, معاہدہ فرمایا جس میں اللہ کے رسول کا فیصلہ, آخری فیصلہ تمام فرقوں کو تسلیم کیا جانا تھا, لیکن ساتھ یہود کو اپنے دین پر رہنے کی اجازت تھی جب تک کہ وہ اس معاہدے کی پاسداری کریں کہ مدینے کا دفاع مشترکہ ہوگا, مشرکین کا ساتھ نہیں دیا جائے گا, مسلمانوں کے خلاف سازش نہیں کی جائے گی. ان یہود کے ساتھ معاہدہ تھا, آج بھی جائز ہے, ڈپلومیٹک ریلیشنز, تجارت ہو سکتی ہے, لیکن انہی یہود میں سے ایک خبیث اٹھا, کعب بن اشرف یہود کا سردار تھا, اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی. مکہ گیا, مشرکین سے ملا, واپس آیا, معلوم ہو گیا سب کچھ, لیکن ابھی اللہ کے رسول نے کچھ نہیں تھا. پھر اس نے آ کر اس دور کا میڈیا استعمال کیا, اسی طرح جس طرح آج کا میڈیا استعمال ہوا. اس دور کا میڈیا جانتے ہیں کیا تھا؟ اشعار, شعر, بہت بڑا میڈیا تھا جس کو کہ یہ مشرکین اور یہود اور کفار استعمال کرتے. جھنڈا, علم اور دیگر اس طرح کی چیزیں تھی, لیکن شعر اور سخن اس طرح کے جو اشعار ہیں اور پھر ان کو گانے والی مغنیات ہوتی, یہ بہت بڑا اس دور کا میڈیا تھا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دفاع کے لیے جب حسان بن ثابت سے کہا تو ان کو یہ کہا کہ احجو قریشن, کہ تو بھی اپنے اشعار کے ذریعے ان قریش کی حجب کر, ان کو ان کی اوقات یاد دلاؤ. کن قریش کی؟ وہ جو اللہ کے رسول کی توہین کرتے ہیں. اپنے اشعار کے ذریعے ایک مخصوص طبقہ ہوتا ہے, یاد رکھیے. سب کفار ایسے نہیں, کبھی بھی ایسے نہیں رہے, سب یہود بھی ایسے کبھی نہیں رہے. ایک مخصوص طبقہ ہوتا ہے. ایسے دنیا میں, تاریخ میں آج بھی ہمیشہ ایسے لوگ رہے جو اسلام کے خلاف لڑتے رہے, جنگیں لڑتے رہے, جنگوں میں برسر پیکار رہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے لوگ لڑتے رہے جو بعد میں صحابہ بن گئے, بنے یا نہیں بنے. خالد بن ولید احد میں کتنا نقصان پہنچایا مسلمانوں کو, کتنی جانیں تلف ہو گئی, شہید ہو گئے, کتنے مال کا نقصان ہوا, لیکن بعد میں سیف اللہ بن گئے, بنے یا نہیں بنے. اور ان سے مطالبہ کیا گیا کہ اپنا مال جو لوٹا ہے واپس کر دو, جتنے مسلمان ہوئے. نہیں, وہ تمہارا مال ہے, کیونکہ اسلام یہدم ما کان قبلہ, جو پہلے کیا سب معاف ہے. ایسے بہت سے لوگ تھے, لیکن ایک مخصوص طبقہ تھا بدماشوں کا, اس دور کے اندر بھی ایسے لوگ تھے جو کہ توہین کیا کرتے تھے, سب و شتم کیا کرتے تھے. ان کا دین یہ تھا کہ ہم نے بس توہین کر, ہم نے گالی دینی ہے. تیرا مذہب کیا ہے؟ میرا مذہب میں نے تجھے گالی دینی. تیرا مذہب کیا ہے؟ میرا مذہب یہ ہے کہ میں نے تیرے باپ کو, تیری ماں کو میں نے گالی دینی ہے. یہ میرا مذہب, یہ میری فریڈم آف سپیچ ہے. بہت اچھا, دنیا میں کہیں پریکٹس ہوتی ہے, یہ تیرے ملک میں ہوتی ہے. تیرے ملک میں کوئی تیرے ملک کی توہین کرے, جھنڈے کی توہین کرے, تیرے ملک کی جو ملکہ ہے اس کے کارٹون بنا کر لٹکائے,
جسے توہین سمجھتا ہے، کیونکہ عمومی طور پر یہ ایک بغیرت اقوام ہے زیادہ تر مغرب کی، جن کے رشتوں کا تقدس نہیں ہے. مسلمان کا تو بہت بلند ہے نا ایک معیار، مسلمان کے لیے تو دین اور غیرت اپنی جان سے پہلے ہے. اتعجبون غیرت سعد وانا اغیر من واللہ اغیر منی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم سعد کی غیرت پر تعجب کرتے ہو، میں محمد سعد سے زیادہ غیرت والا ہوں اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت والا ہے. مسلمان کا معیار جو اس کو یہ سمجھتے ہیں ٹریزن ایکٹ ہے، جو انسلٹ ہو جاتی ہے، جناب اس نے میری انسلٹ کر دی ہے، فلاں ہو گیا. میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں، لیکن یہ میری فریڈم آف سپیچ ہے کہ میں نے بس گالی دینی ہے. اللہ نے قرآن میں کہا لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. اگر کوئی غیر اللہ کو پکارتا ہے تو اس الہ کو گالی مت دے، ابتداء یعنی شروع نہ کر. اگر وہ کرے پھر تو اس کے ساتھ ہم معاملہ کریں گے، جو کرنا ہے زبان سے بھی جہاد کریں گے اور ہاتھ سے بھی کریں گے. لیکن اگر وہ غیر اللہ کو، کسی اور الہ کو پوچھتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اسے گالی مت دے. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم. وہ اپنی جہالت کی بنا پر اللہ کو گالی دینا شروع کر. اللہ نے قرآن میں ایک روشن اصول بتایا ہے. یہ کوئی دین کو مذہب ہے، یہ میرے حقوق ہیں جی، یہ میری آزادی ہے، یہ تو مادر پدر آزادی ہے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اس دور میں بھی یہ ایک مخصوص طبقہ تھا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا حسان سے بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ارجو قریش فإنه اشد علیہا من رشک من بالنبل. حسان تیرے جو اشعار ہیں نا یہ ان مشرکین کے لیے تیروں کی بوچھاڑ سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں. میڈیا تھا، آپ نے خود حکم دیا. صحیح مسلم کو جا کر دیکھیے پھر حسان بن ثابت کس طرح سے اللہ کے رسول کا دفاع کیا کرتے تھے اور کس طرح سے پھر انہوں نے آپ کے نسب کو نکال کر ان قریشیوں کا نسب بتایا، ان بدماشوں کا جو توہین کرنے والا مخصوص ٹولہ تھا، خواہ وہ کسی بھی نسل میں سے ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا کیف تہجوہم وانا منہم. حسان تو ان کے نسب کو بھی، ان کے بھی اوقات ان کو یاد دلائے گا اور ان کے نسب کے بارے میں تو ان کو بتلائے گا اور اس طرح سے ان کے عیب سامنے لے کر آئے گا. لیکن میں بھی تو انہیں میں سے ہوں نا، میں بھی انہیں میں سے ہوں، میرے خاندان ہے. فرمایا تو اس طرح سے کرے گا. حسان بن ثابت کہنے لگے لأسلنک منہم کما تسل الشعرۃ من العجین. اللہ کے رسول میں آپ کو اس طرح سے نکال لوں گا جس طرح سے بال اگر کبھی آٹے میں ہو، آٹا ملائم ہوتا ہے، بال اسے الجھتا نہیں، آسانی سے نکالا جاتا ہے. اس طرح سے آپ کے نسب کو اس میں سے نکال لوں گا. لیکن میں ان کو بتاؤں گا کہ میرے اشعار کیا ہیں اور کس طرح سے انہوں نے آپ کی توہین کرنے کی جرأت کی. سبحان اللہ. اللہ کے رسول نے جب یہ سنا تو آپ ان سے کہتے عجیب عن رسول اللہ یا حسان. حسان اللہ کے رسول کی طرف سے ان کو جواب دے. حسان اللہ کے رسول کی طرف سے ان کا جواب دے. اور حسان پھر اس بات کو گواہی بنایا کرتے تھے. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں ایک بار مجھے حسان بن ثابت نے کہا ابو ہریرہ کو گواہ بنا کر، ابو ہریرہ ذرا ان کو بتاؤ کیا تو جانتا نہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا حسان اللہ کے رسول کی طرف سے ان کو جواب دے. اور پھر ساتھ دعا کی اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ جبریل امین کے ساتھ اس کی مدد فرما. ابو ہریرہ نے کہا نعم بالکل یہ حق ہے، ایسے ہی ہوا. اور سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، کہتی ہیں کہ میں نے خود سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خود اللہ کے رسول سے سنا. آپ فرماتے تھے ان روح القدس لا يزال يؤيده ما لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. اے حسان جب تک تو اللہ اور اس کے رسول کا دفاع کرتا رہا میں نے دیکھا کہ جبریل امین تیری حمایت، تیری تائید کرتا رہا. اشعار تھے، اس دور کا میڈیا تھا. اور حسان بن ثابت کے اشعار ہوا کرتے تھے حجوت محمدا فاجبت عنه وعند الله في ذلك الجزاء، حجوت محمدا برا حنیفا رسول اللہ شیمته الوفاء، فإن عرضی فإن ابی ووالدہ وعرضی لعرض محمد منکم لقاء. اللہ کے رسول، میرے والدین، میرے ماں باپ، میری عرض، میری آبرو، میری عزت، یہ سب کچھ آپ پر قربان ہے اور آپ کے تحفظ کے لیے قربان ہے. حسان کے یہ شعر ہوا کرتے تھے، اور بھی صحابہ شعر کہتے، لیکن اللہ کے رسول کو حسان بن ثابت کے یہ شعر پسند آ گئے. اور آپ نے فرمایا حسان جب اس نے قریش کے بارے میں، ان بدماشوں کے بارے میں اپنے یہ اشعار کہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شفا واشتفا. سنو صحیح مسلم کے الفاظ،
شفا واشتفا، حسان نے ہمارے سینوں کو ٹھنڈا کر دیا ہے، حسان نے ہمارے سینوں کو، مسلمانوں کے سینوں کو شفا دے دی ہے، اور حسان خود بھی شفا یاب ہو گیا۔ اپنی زبان سے جہاد کرتے، ان کی گندگیوں کو کہتے ہیں جی رحمت کی دعائیں کریں، اور تمہیں پتا کیا ہے اللہ کے رسول کی سنت کیا ہے؟ میں کعب بن اشرف کی بات کر رہا تھا، یہودی، جب وہ ایک یہودی اٹھا، اللہ کے رسول نے فرمایا من لکعب بن اشرف، اس نے بھی یہی اشعار گائے تھے اور گوائے تھے، من لکعب بن اشرف انہ قد آذى اللہ ورسولہ، کون ہے جو اس سے نرپیش نے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دی ہے؟ محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ تحب ان اقتلہ، اللہ کے رسول کیا آپ چاہتے ہیں میں اسے قتل کروں؟ فرمایا ہاں میں یہی چاہتا ہوں۔ اسے قتل کر دیا گیا۔ یہود آئے، بنو النذیر اس کا قبیلہ، کہ اللہ کے رسول آپ کا ہمارے ساتھ معاہدہ تھا، کیا تھا؟ ڈپلومیٹک ریلیشنز، آپ کے ساتھ ہمارا یہ کانٹریکٹ تھا، یہ بریچ آف کانٹریکٹ تو نہیں ہو گیا، ہمارے عہد شکنی غدر تو نہیں ہو گیا؟ فرمایا انہ نال من الاذى وهجانا بالشعر ولم يفعل هذا احد منكم الا كان للسيف، اس نے ہماری حجب کی شعر کے ساتھ، اس نے ہماری توہین کی، تم میں سے جو بھی یہ کرے گا اس کے لیے صرف تلوار ہے، یہ سن لو، یہ اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے۔ معاہدہ برقرار رہا، باقی یہود اللہ کا بیٹا مانتے رہے، اللہ کے رسول نے معاہدہ جب تک عہد شکنی نہیں کی معاہدے پر برقرار رکھا، بلکہ پھر یہود نے عہد شکنیاں بہت کی ہیں، یہ بھی سن لیجئے، یہ بات بھی ذرا سمجھنے کی ضرورت اس لیے کہ اب موضوع ایسا ہے تو میں مختلف پہلوؤں کو چھو کر آگے جانا، اتنی تفصیلات ہیں اس میں، یہ جب اس سطح پر آپ بات کرتے ہیں عالمی سطح پر، پھر بہت سے فقہ کے اور اصول کے پہلو آ جاتے ہیں، ہر ایک کو تفصیل سے بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں آپ کو آسان باتیں سمجھانے کے لیے چند باتیں کرتا ہوں۔ یہود نے عہد شکنی، کئی بار عہد شکنی کی، اور جب کوئی قوم مسلمان سے معاہدہ کرے، کوئی ملک، جیسے آج کل ہم کہتے ہیں نہیں ہمارے معاہدے ہیں، خیر یہ تو ایک الگ بات ہے کہ ہمارے معاہدے کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں، یا ہم غلام ہیں ان کے، لیکن فرض کیجئے اگر معاہدے ہیں، اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ فرمایا وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ان اللہ لا يحب الخائنین، اگر آپ کو خدشہ ہو کسی قوم سے کہ یہ عہد شکنی کرے، کیا ہو؟ صرف خدشہ ہو کہ یہ عہد شکنی کریں گے، آپ ان کا عہد برابر اٹھا کر ان کی طرف پھینک دے کہ بھائی میرا تم سے عہد آج ختم ہو گیا۔ خفیہ حملہ نہیں کرنا ہے، آپ کو خطرہ ہے آپ نے خفیہ عہد شکنی، نہیں، مسلمان یہ نہیں کرتا ہے، صاف اعلان کر دو آج کے بعد تمہارا ہمارا معاہدہ ختم ہو چکا ہے، ہمارے معاہدے، اور اس کے بعد پھر مسلمان اور وہ پھر حربی کافر ہیں، کفار کی یہ حیثیتیں ہیں نا، یا وہ جنگ میں ہوگا حربی کافر، حربی کافر کون سا ہوتا ہے؟ جس کا مسلمان سے کوئی معاہدہ نہیں ہے، خواہ وہ لانے جنگ کرے یا نہ کرے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اور دوسرا معاہد ہے جس نے مسلمان سے عہد کیا ہوا ہے، پھر ذمہ ہے جو جزیہ دے کر رہتا ہے، پھر مستأمن ہے جو ویزا لے کر یا کسی مسلمان کی امان کے ساتھ جو ہے وہ داخل ہوتا ہے مسلمان ملک میں، تجارت کی غرض سے کسی بھی غرض سے، جس کو عارضی امان حاصل ہوتی ہے۔ بہرحال فرمایا کہ ان کا عہد برابر پھینک دو، اور پھر اس کے بعد آپ آزاد ہیں، آپ حرب میں حربی ہیں، وہ محارب ہیں، اور اس کے بعد پھر کوئی اس پہ ملال نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مشرکین نے جب صلح حدیبیہ کرنے کے بعد اس کو توڑ دیا، وہاں پر خیانت کا شبہ نہیں تھا، بلکہ انہوں نے صراحتاً عہد شکنی کی، صراحتاً عہد شکنی کی۔ بنو خزاعہ جو اللہ کے رسول کے حلیف تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر، وہ اللہ کے رسول کے حلیف تھا وہ قبیلہ، اور بنو بکر مشرکین کا حلیف بن گیا۔ مشرکین نے بنو بکر کی حمایت کی بنو خزاعہ کے خلاف، ایک مشرک حلیف قبیلہ اللہ کے رسول کا، انہوں نے دہائی دی کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے حلیف تھے، انہوں نے حملہ کر دیا، عہد شکنی کی ہے۔ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں تھے، مدینہ میں آئے، ہم عہد کو دوبارہ بحال کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے بات نہیں سنی اور بغیر بتائے مکہ پر حملہ کر دیا ہے، مشرکین پر، جس کے نیچے میں مکہ فتح مکہ وجود میں ہے۔ جب سرحد سے توڑ دے، کوئی عہد شکنی کر دے، سرحد کہہ دے کہ میں عہد کو نہیں مانتا، یا کوئی ایسی بات کر دے جو عہد میں داخل نہیں ہے، جیسا کہ یہود نے کیا، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، تینوں یہ قبیلے یہود کے، انہوں نے عہد شکنی کی۔ بنو قینقاع اخبث ترین یہود تھے، انہوں نے عہد شکنی کی، اللہ کے رسول نے مدینہ سے جلا وطن کر دیا۔ بنو نذیر نے ان کو بھی جلا وطن کیا گیا، بنو قریظہ، اور پھر اس کے بعد ان کے 600 مردوں کو قتل کیا گیا، ان کی عورتوں کو
لونڈیا بنا لیا گیا. یہ بدترین سزا کیوں دی گئی کہ انہوں نے عہد شکنی ایک دفعہ نہیں کی بلکہ کئی بار کی. ہر بار کہتے کہ ہم تو اس بار معاف کر دیجئے, نسینا وقتانا, ہم بھول گئے تھے, دوبارہ عہد کو بحال کر دیں. تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, ذرا سنیے. جو بار بار عہد شکنی کرے یہ بھی سن لیجئے. ہر چیز میں آپ کے سامنے قرآن کی رسول سے بات کر رہا ہوں. فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون. جانوروں میں سے بدترین, انسانوں میں سے نہیں, فرمایا جانوروں میں سے بدترین مخلوق کون ہے؟ الذین کفروا, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. فہم لا یؤمنون, ایمان نہیں لائے. الذین عاہدت منہم, جن سے آپ نے عہد کیا. ثم ينقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون, پھر ہر دفعہ وہ اپنے اس عہد کو توڑ دیتے ہیں اور کسی کا ڈر نہیں رکھتے, نہ اللہ کا, نہ عہد شکنی کا, نہ دنیاوی اخلاقیات کا. یہ جناب UN کا چارٹر آف ہیومن رائٹس ہے, یہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہے. یہ کشمیر میں کیوں نظر نہیں آتا؟ سال سے اوپر یہ برما میں کیوں نظر نہیں آیا, یا خندقوں میں جلا دیے گئے؟ یہ فلسطین میں حرکت میں کیوں نہیں آتا؟ یہ چائنا میں کیوں نظر نہیں آتا؟ یہ مذہبی آزادی جہاں پر ان کو مار مار کر زبردستی جو ہے وہ کفار بنایا جاتا ہے, اور وہ بیچارے ٹوائلٹ میں بیت الخلاء میں جا کر سحری کرنے پر مجبور ہیں. یہ کیسی مذہبی آزادی ہے؟ یہاں پر تو کوئی تمہیں چارٹر UN کا نظر نہیں آتا ہے. تمہارے یہ وینا کنونشن اور تمہارے پتہ نہیں کیا کچھ تم نے یہ بنائے ہوئے ہیں, یہ سب فراڈ جو تم ہر بار توڑتے ہو. اور سب سے بڑی جو عہد شکنی ہے, میں ابھی اس پر نہیں آیا, میں اس پر ابھی آؤں گا کہ اللہ کے رسول کی توہین والی عہد شکنی کیسی ہے. وہ عام عہد شکنی نہیں ہے جو قرآن نے کہا نا کہ بدترین جانور ہیں, یہ ہر عہد شکنی کے بارے میں ہے جو خاص اللہ کے رسول کی توہین سے متعلقہ ہے. میں وہ حکم ابھی بیان کروں گا انشاءاللہ, کیونکہ وہ خاص اس مسئلے سے متعلقہ ہے, اور میں اس کی نص بھی انشاءاللہ بیان کروں. لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کیا کوئی مسلمان کسی کافر سے اس شق پر صلح کا معاہدہ یا ڈپلومیٹک ریلیشنز یا سفارتی تعلقات رکھ سکتا ہے کہ تجھے اجازت ہے تو میرے نبی کی توہین کرتا رہا اور تو ریاستی لیول پر ان کے خاکے بنا کر اپنی بلڈنگوں پر لگا لے, میڈیا پر عام کر دے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا جب تک تم مجھ سے تجارت کرتا رہے گا, مجھے پیسے دیتا رہے گا, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. کیا مسلمان ایسا کر سکتا ہے؟ کیا بانی پاکستان محمد علی جناح کی کوئی تصویریں اس طرح سے لگائے, ان کے کارٹون بنا کر لگائے, کیا پاکستان اس سے معاہدہ کرے گا؟ کیا ایسی کوئی چیز اور اگر ہو جائے, کسی یہاں کے کسی بڑے کے بارے میں کر دیا جائے, تو کیا جذبات ہوتے ہیں؟ یہ ہر شخص جانتا ہے. اس لیے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. ایسا معاہدہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا ترین توہین بھی برداشت کرتا ہو, اور اللہ کے رسول نے نہ کی, نہ اللہ نے ایسا ہونے دیا. اللہ نے بھی برداشت نہیں کی ہے, اللہ کے رسول نے بھی نہیں کی ہے. اللہ کے رسول کے صحابہ کی بھی یہی تربیت تھی. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ معاہدے کیے ہیں, امن کے معاہدے بھی کیے ہیں, لیکن جب تک معاہدہ باقی رکھا گیا, فرمایا کہ فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ, جب تک وہ اپنے معاہدے پر قائم رہے تم بھی قائم رہو. اور جب اللہ کے رسول کی توہین کی گئی پھر معاہدہ ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد قتل اور قتال واجب ہے. قرآن اٹھا لیجئے, اللہ کے رسول کی حدیث, ایک نص مجھے کوئی عالم دین دکھا دے. میں 6 ایک ساتھ لکھ چکا ہوں سوشل میڈیا پر اور بتا چکا ہوں, دلائل سے میں نے ثابت کیا بحمداللہ تعالی کہ یہ جو توہین اس نجس ریاست نے کی ہے فرانس نے, اس کے بعد اس کے خلاف قتال واجب ہو جاتا ہے پوری امت پر, امت کے ہر فرد, ہر بچے, بوڑھے, جوان پر, اور سب سے پہلے ان پر واجب ہے جن کے پاس قوت ہے, عسکری قوت ہے یا سیاسی قوت ہے. دلیل میں ابھی ذکر کرتا ہوں, لیکن یہ بھی سن لیجئے کہ معاہدوں کے دوران کیا رویہ ہوتا. کعب بن اشرف یہود کا معاہدہ آپ نے سن لیا, صلح حدیبیہ کا معاہدہ کتنا عظیم معاہدہ ہے. تاریخ بلکہ مغربی تاریخ مانگتی ہے کہ میگنا کارٹا کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں. جو عظیم ترین بین الاقوامی معاہدے ہوئے, میثاق مدینہ, صلح حدیبیہ, وہ تمام ان معاہدوں کے سامنے ہیچ ہے. ان کی ڈاکومنٹیشن بھی کی گئی اس صلح حدیبیہ کے موقع پر, جس کو اللہ نے قرآن میں کہا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا, یہ فتح مبین ہے. اس کے موقع پر جب وہ صلح ہو رہی تھی, کفار نے اپنی کچھ سخت شرائط پیش کی. انہوں نے کہا کہ اس معاہدے میں محمد الرسول اللہ نہیں لکھا جائے, صرف محمد لکھا جائے گا, ابن عبداللہ. ہم تو آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جب اللہ کے رسول کا نام لیا جائے درود پڑھا کریں، یہ واجب ہے سننے والے پر۔ کہا ہم نہیں مانتے رسول اللہ کے رسول نے بہت سی شرائط ان کی ایسی بھی مان لی حکمت کے تحت، اور لیکن ان شرائط کے ان مذاکرات کو کرنے کے لیے عقبہ بن مسعود الثقفی جو بعد میں صحابی بن گئے وہ آئے، ابھی وہ مشرک ہے، کافر ہیں، اللہ کے رسول سے بات کر رہے ہیں، اور بات کرتے ہوئے ایسے ہاتھ بڑھا کر آپ کی داڑھی مبارک کو پکڑتے ہیں۔ یہ ان کا ایک رواج تھا، جب کوئی اہم بات کرتے، کوئی خاص بات کسی بڑے سے، تو داڑھی کو ایسے پکڑتے۔ یہ ان کے رواج میں ہوگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو ادب سکھایا ہوا تھا ان کی ڈکشنری میں یہ چیز نہیں تھی۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے رسول کے پاس کھڑے ہوئے تھے، آپ کے باڈی گارڈ تھے، انہوں نے جب اپنا ہاتھ بڑھایا، عروہ نے دستہ تلوار کا ان کے ہاتھ پر مارا۔ اخر یدک عن لحیۃ رسول اللہ، اپنا ہاتھ اللہ کے رسول کی داڑھی سے پیچھے رکھ۔ ہاتھ پھر بڑھا، امسک یدک عن لحیۃ رسول اللہ قبل اللہ تعود الیک، اپنا ہاتھ پیچھے کر لے اس سے پہلے کہ تیرے جسم کا یہ حصہ نہ رہے، میں کاٹ کر پھینک دوں گا۔ اللہ کے رسول سن رہے ہیں، یہ نہیں کہا کہ تو کیوں ایسا کرتا ہے، تو مذاکرات کر رہا ہے، بہت بڑے مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ بڑا اہم معاہدہ ہونے جا رہا ہے صلح کا، اور تیرے اس رویے کی وجہ سے مسئلہ۔ اس نے کہا یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول مسکرائے، مسکرا کر کہا یہ تیرا بھتیجا ہے، یہ مغیرہ بن شعبہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ تربیت تھی۔ اور پھر کیا دیکھا، یہی وہ عروہ بن مسعود ہے، انہوں نے جب اللہ کے رسول کے پاس آئے قریش کے نمائندے بن کر، وہاں پر جو احوال دیکھے صحابہ اکرام کی محبت کے، میں نے آپ سے کہا یہ محبت آسمان سے دلوں میں اتاری گئی ہر مسلمان کے، یہ اس طرح فطرت میں ہے جس طرح خون کے ساتھ سرخی ہوتی ہے اور جس طرح برف کے ساتھ سفیدی ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگا واللہ لقد وفدت علی الملوک، اس کی بات سنیے کہ میں بہت سے بادشاہوں کے پاس کیا ہوں، اللہ کی قسم بہت سے بادشاہوں کے پاس کیا ہوں۔ وفدت علی قیصر و کسریٰ والنجاشی، میں تمام بڑے بڑے حبشہ کے بادشاہوں، روم اور ایران کی سلطنتوں کے جو بڑے بڑے ان کے لوگ تھے، ان حکمرانوں کے پاس گیا۔ واللہ ان رأیت ملکا قط يعذبه اصحابه ما يعذب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمدا، اللہ کی قسم میں نے کسی ان سلطنتوں کے مالک، ان بادشاہوں کے صاحبوں کو، ان کے درباریوں کو اس طرح ان بادشاہوں کی عزت کرتے ہوئے نہیں دیکھا اس طرح محمد کے صحابہ محمد کی عزت کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں۔ پھر اس نے بتایا کہ میں نے کیا دیکھا، کہنے لگا کہ میں نے وہاں پر دیکھا واللہ ان تنخم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم، اللہ کی قسم آپ جب منہ سے تھوک یا کھنگار گرتا تو میں نے وہ زمین پر گرتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی صحابی کی ہتھیلی پر گرتا، پھر اس کو اپنے چہرے اور اپنے جسم پر مل لیتا۔ وَإِذَا تَوَضَّأَ، اور جب آپ وضو کرتے، كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، تو اللہ کی قسم وہ آپ کے وضو کے پانی پر گویا لڑ پڑتے، قتال پر آ جاتے کہ میں پہلے اس پانی کو لوں گا۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِندَهُ، اور جب وہ بات کرتے ان کی آوازیں پست ہو جایا کرتی تھی، ان کی آواز اوپر نہ ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تجہروا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی ازواجوں کو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ دیکھو اگر تم نے کہیں جہالت کے ساتھ اپنی آوازوں کو بلند کر دیا، اللہ کے رسول کو عام لوگوں کے انداز میں پکار لیا، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں، تمہیں معلوم بھی نہ ہو۔ اور سارے اعمال کس کے برباد ہوتے ہیں؟ کس کے برباد ہوتے ہیں؟ جو کافر ہو جائے، جو کفر و شرک میں داخل ہو جائے۔ تو کہنے لگا کہ میں نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے ہیں آواز نیچی ہو جاتی ہے، وما یحدون الیہ نظر تعظیم اللہ، اور میں نے دیکھا کہ کوئی ان کو نظر بھر کے دیکھ نہیں سکتا ہے، تعظیم نظریں جھکا کر بیٹھتے ہیں۔ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، جب کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو دوڑ لگا دیتے ہیں کہ کون پہلے جا کر اس پر عمل درآمد کرے گا، اس کو نافذ کرے گا۔ اور میں کہتا ہوں یہ تو اللہ کے رسول کے صحابہ کی بات تھی نا، اللہ نے ہر مخلوق کے دل میں یہ محبت رکھی ہے، سبحان اللہ، یہ پہچان رکھی ہے۔ آپ نے اونٹ کا واقعہ سن لیا، صحیح حدیث میں ایک بھیڑیے کے واقعہ آتا ہے،
ایک چرواہا اپنی جو ہے وہ بھیڑ بکریوں کو چرا رہا تھا. ایک بھیڑیا آیا, اس کی بھیڑ کو اچک لیا اور لے جانے لگا. چرواہے نے پیچھا کیا, بھیڑ اسے چھین لی. وہ بھیڑیا انسانی زبان میں کہنے لگا کہ تو نے مجھ سے یہ چھین لیا ہے, میرا رزق تھا. چرواہا حیران ہوا, کہنے لگا واہ عجبی ذئب یکلمنی کلاما انس, عجیب بات ہے کہ یہ بھیڑیا انسانوں جیسی گفتگو کرتا ہے. کہتا ہے, بھیڑیے نے جواب میں کہا الا اخبرک باعجب من محمد بیثرب یخبر الناس بانباء ما قد سبق, کیا میں تجھے اس سے زیادہ عجیب بات کی خبر نہ دوں؟ ایک اللہ کے رسول ہے محمد, مدینہ میں وہ لوگوں کو پچھلی امتوں کے واقعات ان کی خبریں دیتے ہیں. سبحان اللہ. وہ مدینہ آتا ہے, اللہ کے رسول سے پوچھا, اللہ کے رسول نے تصدیق کی. زمین و آسمان کی ہر مخلوق مانتی ہے, ہر مخلوق. سلمہ بیان کرتی ہیں اللہ کے رسول ایک صحرا میں موجود تھے. اچانک آپ کو آواز آئی یا رسول اللہ. فالتفت حوله, آپ نے ادھر ادھر دیکھا, کچھ نظر نہیں. ثم التفت, دوبارہ دیکھا تو فاذا ذبیۃ موثوقہ, ایک ہرنی کسی نے پکڑ کر باندھی ہوئی تھی. ہرنی جنگل سے کسی نے پکڑ کر اس کو باندھا ہوا تھا. کہنے لگی یا رسول اللہ ادنو منی, اللہ کے رسول ذرا میرے پاس تشریف لے آئی. آپ اس کے پاس گئے. کہنے لگی میرے 2 بچے ہیں, میں نے ان کو دودھ پلانا ہے, آپ مجھے کھول دیجئے, میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تو نے وعدے کی پاسداری نہ کی. کہنے لگی اللہ مجھے عذاب دے اگر میں نے ایسا نہ کیا. آپ نے کھول دیا, چلی گئی, دودھ پلا کر واپس آئی. آپ نے دوبارہ جب باندھا اس اعرابی کو جس نے وہ پکڑی تھی, اس کو معلوم ہوا. کہنے لگا اللہ کے رسول آپ اس کے بارے میں کوئی حکم دینا چاہتے ہیں؟ فرمایا ہاں. کہہ رہا کیا کہتے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا تطلق ہذی, اس کو آزاد کر دے. فاطلقها, صحابیہ کہتی ہے اس نے آزاد کر دیا. فخرجت تعدو وهي تقول, وہ ہرنی وہاں سے نکلی اور کہنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ, میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں. سبحان اللہ. پتھر. اللہ کے رسول نے فرمایا انی لاعرف حجرا بمکہ کان یسلمها علی قبل ان ابعث, کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو مکہ میں مجھے سلام کیا کرتا تھا. وانی اعرف الان, آج بھی میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں. کھجور کا تنا جس پر آپ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے, آپ نے جب ممبر بنوا لیا اس پر تشریف فرما ہوئے. صحابہ کہتے ہیں فصاحت النخلہ حتی کادت ان تنشق, اس نخلے میں سے چیخ کی آواز آئی, ایسے معلوم ہوا کہ یہ پھٹ جائے گا. فنزل رسول اللہ حتی اخذها فضمها الیہ, آپ ممبر سے نیچے اترے, اس تنے کو پکڑا, اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا. فجعلت تئن انین الصبی, فجعلت تئن انین الصبی الذی یسکت, پھر اس میں ایسی سسکیوں کی آواز آنے لگی, اس بچے کی مانند جو سسکیاں لے کر آہستہ آہستہ پھر خاموش ہو جاتا ہے. حتی استقرت, یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گیا. سبحان اللہ. کتنے واقعات سننا چاہتے ہیں, کس کس طرح کے واقعات ہیں. ایک مثال یہ کہتے ہیں جی حرمت کہاں سے آئی, یہ مسلمان جذباتی ہو جاتے ہیں. اور تجھے کیا معلوم کہ ہمارے لیے اس ہستی کی حیثیت کیا ہے؟ تجھے معلوم ہے لیکن تو منافق ہے, ان منافقوں کی طرح جیسے کہ مدینے کے منافقین ہوا کرتے تھے, اور یہ منافقین اہل کتاب میں سے بھی تھے اور یہ منافقین مسلمانوں میں سے بھی تھے. یہ عبداللہ ابن ابی تھا جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر حملہ کیا, عائشہ صدیقہ پر الزام اور تہمت لگائی. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا یا معشر المسلمین من یعذرنی من رجل قد بلغ اذاہ فی اہل بیتی, مجھے اس شخص کے بارے میں اذن دو کہ میں اس کو قتل کروں, اس نے میرے گھر والوں کے معاملے میں مجھے تکلیف پہنچائی. اللہ کے رسول کی حرمت پر حملہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یہ تھی, یہ آپ کا حکم, کہتے ہیں یہ سزا کہاں پر ہے. آپ کی لونڈی کے بارے میں معلوم ہوا, صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ کی لونڈی کے بارے میں معلوم ہوا, کسی نے کہا کہ فلاں شخص نے اس کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کیا. اب اگر زنا بھی کرے, زنا کرنے والے کو قتل کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ 4 گواہ نہ ہو, شادی شدہ ہو, 4 گواہ موجود ہوں جو اس حالت میں دیکھیں, پھر رجم ہے. یہی حدانہ اسلام کی. اللہ کے رسول نے فرمایا, حضرت علی سے کہا اذهب فضرب عنقہ, جا اور جا کر اس کی گردن اتار دے. لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ اس کا قصور نہیں ہے, کہ صرف تہمت تھی, وہ اس قابل ہی نہیں ہے, ایسی بات تھی ہی نہیں. لیکن حکم کیا دیا آپ نے؟ گردن اتار دینے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہتے ہیں جی معاف کر دیا کرتے تھے. ہاں کیا کرتے تھے معاف, لیکن جس کو آپ چاہتے, آپ کا اختیار تھا, آپ کے بعد تیرے میرے پاس امبند کسی خلیفہ کسی حاکم کے پاس یہ اختیار نہیں ہے, لیکن آپ اس کو معاف نہ کیا کرتے. آپ کی غالب سنت یہی ہے, ایسے بدمعاش جو آپ کی تکرار کے ساتھ توہین کرتے آپ ان کو معاف نہ کیا کرتے. فتح مکہ ہوا, آپ نے تمام کو معاف کیا یا نہیں کیا؟ لا تثریب علیکم اليوم کہا, قرآن کہتا ہے, آپ نے مواخذہ نہیں فرمایا. اور صحابی بیان کرتے ہیں, ایک ہی حدیث میں ذکر ہے, لما کان یوم فتح مکہ امن رسول اللہ الناس الا 4 نفر وامرأتین. جب مکہ فتح ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کو امان دے دی. کن کو؟ جنہوں نے آپ کو دکھ پہنچایا, آپ کے خلاف قتال کیا, آپ کے چچا حضرت حمزہ کو سید الشہداء ان کو شہید کیا, آپ کے خاندان آپ کے صحابہ کو شہید کیا, آپ کے اموال کو لوٹا اور ہر طرح سے آپ کو اذیت پہنچائی, شرک کیا, سب کو آپ نے معاف کر دیا. کہا کہ لیکن 4 مردوں کو اور 2 عورتوں کو معاف نہیں کیا. فرمایا اقتلوہم وَإِن وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِّقِينَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ, انہیں قتل کرنا ہے, اگر تمہیں یہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ لٹکتے ہوئے ملے وہاں بھی قتل کرنا ہے. ایک ان میں سے عبداللہ ابن ابی سرح, یہ وہ شخص تھا جو پہلے کاتب وحی تھا, ایمان لایا, اللہ کے رسول کی وحی کی کتابت کیا کرتا تھا, پھر اس کے بعد مرتد ہو گیا اور اللہ کے رسول کے علم وحی کی توہین کی. فتح مکہ کے موقع پر اس کا نام لیا گیا. یہ حضرت عثمان بن عفان کے پاس جا کر چھپ گیا, ان کا دودھ شریک بھائی تھا. 3 دن کے بعد حضرت عثمان اس کو لے کر اللہ کے رسول کے پاس آئے کہ شاید اللہ کے رسول اس کو معاف کر دیں. ذرا سنیے, کہتے ہیں جی سزا کہاں پر ہے؟ اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے, دین کیا کہتا ہے؟ اس کو بس قتل کر دینا ہے. دین کہتا ہے کہ اس سے توبہ پہلے کروائی جائے گی, اس پر دلیل حجت قائم کی جائے گی, وجوباً یا استحباباً اسے کہا جائے گا کہ بھئی آپ توبہ کر لو. اس کے بعد یہ نہیں کہ بس اس نے کہا کہ میں اسلام قبول نہیں کرتا, اس کو بس قتل کر دو. یہ سنت نہیں ہے اللہ کے رسول کی, یہ سنت نہیں ہے. اور جو مشرک ہو وہ اسلام قبول کر لے, آپ نے سن لیا کہ پہلے سارے گناہ معاف, جب مسلمانوں کا مال لوٹا وہ بھی اس کا, وہ بھی نہیں لیا جائے گا. یہ شخص آیا عبداللہ بن ابی سرح, اسلام قبول کرنا چاہتا ہے, آپ کی بارگاہ میں آیا, عثمان بن عفان کے ساتھ آیا, اور حضرت عثمان کا جو مقام ہے وہ آپ جانتے ہیں. وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اس کی بیعت قبول کر لی ہے. ثلاثاً 3 دفعہ کا فرفع بصرہ نظر الیہ, 3 دفعہ ایسے ہوا اور تینوں دفعہ آپ نے اس کی بیعت قبول کرنے سے انکار کر دیا. جب 4تھی دفعہ ہوا تو آپ نے اس کی بیعت تو لے لی, لیکن صحابہ نے کہا اما کان فیکم رجل الرشید یقوم الی ھذا حیث رآنی انی کففت یدی عن بیعتہ فیقتلہ. کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں تھا سمجھدار آدمی, جب اس نے دیکھا کہ میں نے اس کی بیعت نہیں لی, میں اسے قبول نہیں کر رہا, اٹھتا اس کی گردن سر تن سے جدا کر دیتا. صحابہ نے کہا کہ آپ ہمیں اشارہ فرما دیتے, او مات الینا بعینک, آنکھ سے اشارہ کر دیتے, اس لیے کہ وہ آپ سے ہم کلام تھا, ہمیں معلوم نہیں ہو سکا کہ آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں, آپ کے جی میں کیا ہے, ہم اس کو نہیں پڑھ سکے, نہیں جان سکے. فرمایا کہ لا ينبغي لنبی ان تکون له خائنۃ الاعین, نبی کا یہ کام نہیں کہ وہ آنکھ سے اشارے کرتا ہے. وہ شخص آیا, میں یہ پوچھتا ہوں سوال کر ان بیوقوفوں سے, یہ جو فقیہان امت بنے ہوئے ہیں, کس شے نے اس کے اسلام کو, وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہے, وہ بیعت کرنا, وہ توبہ کرنا چاہتا ہے, کس شے نے روکا اور کس شے نے اللہ کے رسول کو یہ کہنے پر مجبور کیا؟ اور آپ نے کہا کہ تم نے کیوں قتل نہیں کیا؟ کیا پتہ چلتا ہے اس سے؟ حدیث تقریری قولی بھی تمام اس پہ معاملات واضح ہوتے ہیں کہ اس طرح کا معاملہ تھا تو یہ واجب القتل تھا, اس کو تم نے حد القتل کرنا تھا, اس پر حد لاگو ہونی تھی. ہاں اگر معاف ہوا تو اللہ کے رسول کے عفو سے ہوا, اس لیے کہ اس میں اس حد میں قصاص کا حکم غالب ہے, آپ کی ذات کا پہلو غالب. کہتے جی حد تو نہیں ہے, قصاص بھی نہیں, تمہاری کھوپڑی میں نہیں پڑتا ہے نا, کتاب الحدود میں ذکر نہیں کیا. محدثین نے چونکہ یہ ایسی حد ہے, شاتم رسول کو سزا دینا, ایسی سزائے موت ایسی حد ہے کہ اس میں اللہ کے رسول کا حق غالب ہے, اور آپ کے بعد وہ حق ختم ہو گیا, کوئی آپ کی جگہ پر جا کر معاف نہیں کر سکتا, آپ اس حد کو نافذ کیا جائے گا. تو اس کی خصوصیت کی بنا پر محدثین نے الگ باب قائم کیے ہیں,
اور جہاں بتایا کہ باب عقوبت شتم النبی، اس طرح کے ابواب قائم کر کے بتایا ہے کہ جو اللہ کے رسول کی توہین کرے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے، اس کی خصوصیت کی بنا پر۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے۔ پھر وہ دو عورتوں کے قتل کا اللہ کے رسول نے حکم دیا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے فتح مکہ کے موقع پر عورتوں کے قتل سے منع کیا؟ نہا رسول اللہ عن قتل النساء والصبیان، آپ نے منع فرمایا کہ عورتوں کو، بچوں کو قتل نہیں کیا جا سکتا ہے جنگ میں، سوائے اس کے کہ عورت خود جنگ میں آ جائے قتال کرنے کے لیے یا قتال کی معاون بن جائے، جیسا کہ بنو قریظہ کے یہود میں سے صرف ایک عورت کو مارا گیا جس نے صحابی رسول کو شہید کیا تھا۔ منع فرمایا۔ وہ دو عورتیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کعبے کے پردے کے ساتھ بھی ملے تو وہاں اس کو قتل کر دیا جائے۔ کیوں کہا ایسا؟ اس لیے کہ وہ عبداللہ ابن قتل جو کعبہ کے پردے کے ساتھ لٹکا ہوا پایا گیا، وہاں پر قتل کر دیا گیا، اس کی وہ دو لونڈیاں تھیں اور وہ اس کے کہنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے بارے میں اشعار اور گانے گایا کرتی تھی۔ کہتے جی حد دکھاؤ کہاں پر ہے، کہاں پر قتل کیا گیا؟ سلیم العقل انسان کو ہر بات بتوفیق اللہ تعالی واضح ہے اور کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ یہ تمام احکام یہ بتاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ، صحابہ کرام کا طرز عمل اور ان اقوام سے معاہدہ اور اس پہ طرز عمل۔ کہتے ہیں کہ جی اللہ کے رسول نے مکہ میں جو ہے وہ ایسے بہت سے گستاخ تھے کہ جو آپ کی حجب کیا کرتے تھے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ تم نے پھر بات کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ پہلے اس بات کو سمجھ لو، مکہ میں قتال یا قتل کا حکم ابھی اترا نہیں تھا، مکہ میں قتال کا اذن نہیں تھا۔ قتال کی اجازت کہاں ملی مسلمان؟ جب مدینہ ہجرت کی۔ اس کے بعد پھر بھی ابھی یہود اور منافقین جو صفوں کے اندر داخل تھے ان سے قتل و قتال کی اجازت نہیں تھی۔ ان مشرکین سے جنہوں نے آپ کو نکالا، فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، ان سے قتال کی اجازت مل گئی۔ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتال یا قتل کی اجازت یا اذن نہیں تھا، قتال کا حکم ابھی نہیں اترا۔ لیکن کیا آپ نے اس طرح کے بدمعاشوں کو جو تقرار کے ساتھ علی الاعلان توہین رسالت کرنے والے تھے چھوڑ دیا؟ نہیں چھوڑا ہے۔ تجھے پھر معلوم ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ صبر کرنا چاہیے، تو اللہ کے رسول نے صبر کیوں نہیں کیا؟ سنیے، صحیح بخاری میں روایت ہے، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں یہ بڑے بڑے مشرکین کے سردار کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یہ ابو جہل کہنے لگا الا تنظرون الی ھذا المرائی، کیا دیکھتے نہیں ہو اس ریاکار کو؟ معاذ اللہ، ایکم یقوم الی جذور بنی فلاں، کوئی بندہ جائے اور فلاں قبیلے کا اونٹ ذبح ہوا ہے نا، اس کی اوجڑی اور اس کا جو بھی آلائشیں ہیں، گندگیاں ہیں، وہ اٹھا کر لے آئے، پھر جب آپ سجدے میں جائیں گے آپ کے کندھوں پر اس کو رکھ دیا جائے گا۔ چنانچہ بدترین قوم کا بدبخت اٹھا۔ ابن مسعود کہتے ہیں میں طاقت نہیں تھی، قوم کو سب معلوم تھا کہ میرا یہاں پر قبیلہ اور خاندان کچھ بھی نہیں ہے، میں ایک اجنبی ہوں، مجھے شہید کر دیا جائے گا، میں آپ کی مدافعت بھی نہیں کر سکوں گا۔ وہ گیا، اس کو لایا گیا اور اللہ کے رسول کے کندھوں پر رکھ دیا گیا۔ آپ سجدے میں رہے، اس کی حالت پہ یہاں تک حضرت فاطمہ تشریف لائیں اور اس کو اس گندگی کو الگ کیا۔ حدیث میں ابن مسعود کہتے ہیں فضحکوا، یہ ہنسنے لگے، حتی مال بعضهم الى بعض من الضحک، اتنے ہنسے یہ مشرکین آپ کا استہزاء کرتے ہوئے کہ ہنسی سے ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ جب اللہ کے رسول نماز سے فارغ ہوئے آپ نے فرمایا کہ اللہ قریش کو پکڑ لے، اللہم علیک بقریش۔ پھر آپ نے ان 7 بدبختوں کے، کہتے ہیں کہ کیا کیا؟ سنو، ان 7 بدبختوں کے، اللہم علیک بعمر بن ہشام وعتبۃ بن ربیعہ وشیبۃ بن ربیعہ والولید بن عتبہ وأمیۃ بن خلف وعقبۃ بن ابی معیط، اور 7واں ایک اور نام، 7 لوگوں کے اللہ ان 7 کو پکڑ لے۔ ایک ایک کا نام لیا۔ ابن مسعود کہتے ہیں واللہ لقد رأیتهم سرعا یوم بدر ثم سحبوا الى القلیب، قلیب بدر، اللہ کی قسم میں نے ان 7 کو بدر میں مردار ہوتے ہوئے دیکھا، پھر انہیں گھسیٹ کر بدر کے کنویں میں پھینک دیا گیا۔
فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول وہاں تشریف لے گئے اور کہا اتبع اصحاب القلیب لعنہ، یہ جو بدر کے کنویں میں پھینکے گئے ہیں ان پر لعنت بھی ڈال دی گئی ہے، مسلسل ان کا پیچھا کرتی رہے گی۔ کیوں لعنت کیوں ڈال دی گئی ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کا حکم ہے، جو میرے اللہ کا حکم ہے وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ وہ ساتھ کے ساتھ بردار ہوئے، بلکہ یہی نہیں، مزید سنیے، عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ بدر کے روز میں صف میں کھڑا ہوا تھا، اچانک میں کیا دیکھتا ہوں، میرے ارد گرد دو نوجوان ہیں، بالکل چھوٹے سے عمر کے بچے ہیں۔ میں نے کہا کہ کاش کہ میرے ساتھ کوئی تگڑے لوگ ہوتے، یہ دو بچے کھڑے ہوئے ہیں۔ اچانک ایک نے مجھے ایسے اشارہ کیا اور کہا چچا جان یا عم اتعرف ابا جہل، آپ جانتے ہیں ابو جہل کون ہے؟ کہتا ہے کہ میں نے اس سے کہا وما حاجتک الیہ ابنا، بھتیجے تجھے کیا کہا میں اس سے؟ وہ چھوٹا سا بچہ کہنے لگا اخبرت انہ یسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتا چلا کہ اللہ کے رسول کو گالی دیتا ہے۔ دوسرے نے بھی یہی بات کہی اور ان دونوں نے جا کے اس کو قتل کر دیا، مردار کر دیا۔ یہ ان بچوں کی غیرت تھی، یہ ہر چیز کی فطرت پہ ہے، تم کہاں کہاں سے اس کو الگ کر۔ یہ کہتا ہے ہم بھوکے مر جائیں گے، ہم بھوکے مر جائیں گے، ہمارے خلاف یہ ہو جائے گا، ہمارے خلاف فلاں ہو جائے گا، والعیاذ باللہ من ذالک۔ اب سن لو ذرا اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے ان کے بارے میں جو اپنے ملکوں کے اندر اپنی ریاستوں میں بیٹھ کر یا تمہاری ریاست میں ہے، تم سے معاہدہ کیا ہوا ہے، کفار مشرکین میں سے تم سے معاہدہ کرتے ہیں، فرمایا اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ تمہارے دین میں طعن کرتے ہیں۔ فرمایا وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اگر وہ اپنے پختہ معاہدوں کو، پختہ قسموں کو توڑ دیں، مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، عہد کرنے کے بعد، عہد کر لیا نا، اور پھر ایمان فرمایا، ایمان یمین کی جمع، یمین کہتے ہیں کس کو؟ یہ دایاں ہاتھ، مضبوط پختہ عہد و پیمان، پختہ کانٹریکٹس، بریچ آف کہتے ہیں بڑے بڑے یو این کا چارٹر ہے جی، یہ فلاں کا ریزولوشن ہے، اس نے ہم پر یہ ایف اے ٹی ایف نے کر دیا ہے، یہ ورلڈ بینک کی طرف سے آرڈر ہم غلاموں پر جاری ہو چکا ہے۔ فرمایا وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، عہد کے بعد ایمان ذکر کیا، ذرا غور فرمائیے۔ ایک تو ان کا عام عہد ہے نا جو عمومی اخلاقیات اور عام معاہدہ تقاضا کرتا ہے، ایک ایمان ہے، اس عہد پر مزید قسمیں، ڈاکومنٹس، انڈرسٹینڈنگ اور وعدے اور بڑی بڑی عدالتوں کے اس کے اوپر جو ہے وہ شرائط، یہ تمام کرنے کے بعد من بعد عہدہم، اگر وہ توڑ دیں اپنے پختہ عہد و پیمان، توڑ دیں، صرف توڑ نہیں دیں، اگر کوئی عہد توڑ دے، میں نے آپ کو بتایا یہود نے کئی بار توڑا، ہر بار دوبارہ معاہدہ بھی کر لیا گیا، دوبارہ معاہدہ کیا جا سکتا ہے، امان بھی دی جا سکتی ہے، لیکن فرمایا کہ جو اپنا عہد توڑ دیں وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، یہاں دو باتیں ذکر ہیں، عہد بھی توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعن بھی کریں، تمہارے دین کی توہین کریں۔ میں سوال کرتا ہوں آپ سب حاضرین کرام سے، اور جہاں تک میری آواز سنی جاتی ہے، کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین دین میں طعن ہے یا نہیں؟ جن کی وجہ سے دین قائم ہے، اگر یہ دین میں طعن نہیں، پھر طعن دین ہوتا کیا ہے؟ پھر میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین میں طعن کریں تو کیا کرنا ہے؟ شرط ہے نا، شرط کے بعد اس کا جواب بھی تو آنا ہے نا، اگر ایسا کریں تو کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں جی حکم دکھائیں، میں آپ کو صریح قرآن کی نص دکھاتا ہوں، صریح قرآن کی نص اس پر جو متفق ہوتی ہے، اطلاق ہوتا ہے، اگر کسی کے پاس کوئی اس کا کوئی تعویل ہے، باطل ہی صحیح، لے کر پاؤ، معلوم ہو۔ فرمایا فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، یہ کفر کے امام ہیں، یہ عام کافر نہیں، ان سے قتال کرنا ہے، ان سے صرف قتال کرنا ہے، دوبارہ معاہدہ کر لیں دوبارہ نہیں۔ انہم آج جاری ہے ابھی، فقاتلوا ائمۃ الکفر، یہ کفر کے امام ہیں، انہم بے شک یہ لوگ لا ایمان لہم، لا نفی جنس، ان کا کوئی عہد نہیں ہے، ان کی کسی قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور ایسا کیوں کرنا ہے؟ لعلہم ینتہون، تاکہ یہ باز آ جائیں۔ اور سبحان اللہ، قربان جائیے ذرا، قرآن کی فصاحت دیکھیے، فرمایا یہ کفر کے امام ہیں، کون؟ جو معاہدہ بھی توڑتے ہیں اور رسول اللہ کی یا دین اسلام کی، اللہ کی توہین بھی کرتے ہیں۔ میں نے کہا نا یہ مخصوص طبقہ ہوتا ہے جو سرکشی میں، بدبختی میں
اور اپنی گندی سرشت میں حد سے بڑا ہوتا ہے. عام لوگ ابھی آج دنیا میں دیکھ لیں آپ جو واقعات ہوئے ہیں توہین رسالت کے. ایک رشدی تھا خبیث ملعون, پھر اس کے بعد ڈنمارک میں کچھ, یا پھر ہالینڈ میں, اور بڑی عجیب بات ہے لیس مجستے, یہ فرانس کا لفظ ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو حکمرانوں کی توہین کرے گا اس کو سزا ملے گی. اس قانون کے تحت ایک عورت کو 87 سال قید کی سزا سنائی. ہالینڈ میں یہ قانون نافذ ہے. اس نے بھی توہین کی. یہ کچھ واقعات تھے. پھر اس کے بعد یہ چارلی ہیبڈو کا واقعہ ہوا. فرانس میں کارٹون بنائے گئے ان کے ایک میڈیا سینٹر نے, اور ساری دنیا کے یہ بغیرت مسلمان حکمران, یہ بغیرت جو شاید اپنی ماں کو بھی بیچتے ہیں اس مسئلے پر, میں صاف بات کرتا ہوں اور الحمدللہ کسی کا ڈر نہیں رکھتا ہوں اس مسئلے پر, یہ سارے اکٹھے ہو کر یکجہتی کرنے کے لیے فرانس چلے گئے کہ ہم ان کارٹونوں کو, ملعونوں کو, نجس ترین مخلوق, شر الدواب, ائمۃ الکفر, ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ان کو مارا گیا, اور اللہ کے جن شیروں نے مارا سبحان اللہ, انشاءاللہ واللہ ان کو جنتوں میں اپنے چہرہ تو جلال کا دیدار کروا رہا ہوگا. ہم ان کے ساتھ ان ملعونوں کے ساتھ یکجہتی کرتے ہیں. یہ سارے اکٹھے ہو کر وہاں پر پہنچ گئے. یہ ان کی صورتحال تھی. اور اس کے بعد پھر فرانس وہ واحد ملک ہے, اکا دکا سب تو نہیں کرتے ہیں دنیا میں, لوگ مانتے ہیں کہ یہ غلط حرکت ہے, کتنے کفار ہیں, لیکن کیا تمام توہین کر, یہ مخصوص مخلوق ہے. میں نے عرض کیا شیطان پرست ہے. یہ جنگل کا قانون, دنیا کو جنگل کہتے ہیں جی پیسفل کوگزسٹنس. کیسے ہو جائے پیسفل کوگزسٹنس, کس طرح ممکن ہو سکتی ہے؟ اور پھر فرانس نے اس کو ریاستی سطح پر پہلی دفعہ کسی ملک نے, اس نے کہا میں کرتا ہوں, ملکی سطح پر کرتا ہوں اور دنیا میں ہر جگہ پر کروں گا. اس نے اپنے ملک کے اندر ایک چارٹر نکالا ہے, چارٹر آف ریپبلکن ویلیوز. ذرا سن لو فرانس نے کیا نکالا ہے. اس نے کہا کہ میرا یہ چارٹر کہتا ہے کہ سکولوں میں توہین رسالت پڑھائی جائے گی, مسجدوں میں امام مسجدوں کو بھی یہ سکھایا جائے گا کہ تم نے ہم جس پرستی کی حمایت کرنی ہے اور توہین رسالت کے خلاف نہیں بولنا ہے. جو بولے گا وہ ہماری فرینچ ویلیوز کے خلاف ہے, اس کے خلاف ہم قانونی چارہ جوئی کریں گے. پھر کہتے ہیں ہم نے فرانس میں رہنا ہے. جو مجبور ہے وہ تو مجبور ہے, بوڑھا ہے, کوئی مسکین ہے جس کو فرانس سے نکلنے کا راستہ نہیں ملتا, ورنہ یہ بھی سن لو. کہتے ہیں جی حل بتاؤ. اللہ نے قرآن میں فرمایا الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم. حکم سن لیجیے ساتھ ساتھ. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ وہ لوگ جن کی جب روح فرشتے قبض کرتے ہیں اس حالت میں کہ اپنی جانوں پر وہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں, فرشتے کہتے ہیں فیما کنتم, ہاں بھی تمہاری کیا یہ حالت تھی, تم نے کیا حرکت کی ہے, تم کیوں نہیں اس دارالکفر سے جہاں پر تمہارا دین, تمہارا عقیدہ امن میں نہیں تھا اور تم کفر کا ظاہری حصہ بننے پر مجبور تھے, تم نے یہاں سے ہجرت کیوں نہیں کی؟ قالوا فیما کنتم, قالوا تو وہ کہیں گے کننا مستضعفین فی الارض, جی ہم تو بڑے مسکین اور مجبور تھے, کمزور تھے. فرشتے جواب میں کیا کہیں گے؟ الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا, کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی تو وہاں پر ہجرت کرتے تھے؟ فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا, فرمایا ان کا ٹھکانہ جہنم اور کیا ہی برا وہ لوٹنے کی جگہ. سبحان اللہ, کتنا واضح حکم. اللہ کے رسول نے فرمایا, سنو حدیث مبارکہ ہے, انا بریء من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین, میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو کافروں کے مشرکین کے درمیان رکھتا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض. وہ لوگ جو ایمان لائے, جنہوں نے جہاد کیا اپنے مال و نفس سے, جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے ان کو جگہ دی اور ان کو قوت بخشی, مدد کی, فرمایا یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. کیا فرمایا آگے؟ والذین آمنوا, اور جو ایمان لے کر آئے, ولم یہاجروا, لیکن ہجرت نہیں کی, وہیں پر ایمان لائے, کوئی مجبوری نہیں ہے, ہجرت نہیں کی. فرمایا ما لکم من ولایتہم من شیء, تمہارا ان سے کوئی دوستی کا قرابت کا تعلق نہیں. وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ, ہاں اگر دین میں کہیں تم سے مدد مانگ لیں, ہم پر ظلم ہو رہا ہے بچاؤ, فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ, تو ان کی مدد کر دینا, لیکن وہ بھی شرط ہے إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ, سوائے اس مقام پر اگر تمہارا کسی کافر قوم سے معاہدہ ہے کہ ہم جنگ نہیں کریں گے,
تو جو وہاں پر مسلمان رہتے ہیں ان کو وہ مارتا ہے کافر، انہیں قتل کرتا ہے، جیلوں میں پھینکتا ہے. تم نے ان کے ساتھ نہیں دینا ہے اگر تمہارا ان کو فار سے معاہدہ، اس لیے کہ اگر وہ اتنے سچے ہیں وہاں سے ہجرت کر جائیں. کیوں نہیں کرتے ہجرت؟ اللہ نے قرآن میں رسول پڑھی جا کے مفسرین کو، میں نہیں کہتا ہوں، مجھے امت میں سے کسی کا قول دکھائیے. ابن کثیر نے اجماع نقل کیا کہ جو اپنے دین کا تحفظ نہیں کر سکتا، اپنے عقیدہ نہیں بچا سکتا، اور وہ کوئی ایسا کام نہیں کہ وہ دعوت اللہ کے لیے وہاں موجود ہے اور مضبوط ہے، اپنے دین ایمان کو بچا سکتا، یا وہ کسی ایسی غرض سے ہے جو اپنے دین اور ایمان کو نہیں بچا سکتا، جس کو ڈنڈے کی زور پر رسول اللہ کی توہین کرنے کو کہا جا رہا. فرانس نے کہا کہ ہوم سکولنگ بند ہے آج کے بعد، گھر میں بچوں کو سکول کی تعلیم نہیں دی جا سکتی، بچوں کو سکول میں بھیجنا پڑے گا، وہاں پر ہم ان کو توہین رسالت سکھائیں گے. جیسا کہ اس ملعونہ نے بچے کو توہین رسالت بچوں کو سکھائی، پھر ایک عظیم آذربائیجانی مجاہد نے اس کو قتل کیا، اس ملعونہ کو صاف کیا اور اس زمین سے اس گند کو صاف کیا بتوفیق اللہ تعالی. کہتا ہے کہ اب گھروں میں تعلیم نہیں ہوگی، اب اسکول. تو یہ مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ 5 ملین ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا الا المستضعفین، میں قرآن سناتا ہوں، الا المستضعفین من البلدان والنساء من الرجال والنساء والبلدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. صرف ان کے لیے ہجرت کی معافی ہے، ایسے کمزور مرد یا بچے یا عورتیں جن کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی وسیلہ نہیں ہے، وہ ہجرت نہیں کر سکتے ہیں، ان کے لیے ایسے مسائل ہیں. ابن عباس نے کہا کہ میں اور میری والدہ ان میں سے تھے جو مجبوراً مکہ میں رہے. اللہ اکبر. پھر اللہ نے فرمایا اس کے بعد وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، وہ اللہ کی زمین میں بڑی وسعت پائے گا، بڑی زمینیں ہیں اللہ کی. نہیں بھی دارالاسلام ملتا، دارالاسلام تیرے نزدیک کو نہیں ہے، نہ وہ کم از کم اللہ کے رسول کی توہین پر مجبور تو نہیں کیا جائے گا. یہ کیسا عقیدہ ہے؟ وہاں بیٹھا ہوا یہ پیسے ملتے ہیں، نیشنلٹیاں لے رہے ہو، بلاد کفر میں جاتے ہو. کس نے لکھا ہے؟ نووی نے اس پر اجماع نقل، ابن کثیر نے اجماع نقل کیا، تجب علیہ الہجرہ، ہجرت اس پر واجب ہے. ابن کثیر کہتے ہیں باجماع الامہ وبنص هذه الآیہ، اس آیت کے نص سے ہجرت کرنا واجب ہے وہاں. اور یہ فرانس نے کام کیا. ریاستی سطح پر میں آپ کو عرض کر رہا تھا، اس لعین اور نجس ریاست نے یہ کام کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی. اللہ کا قرآن کہتا ہے فقاتلوا ائمۃ الکفر، یہ کفر کے امام، ان سے کیا کرنا ہے؟ قتال. اللہ کو درمیان کی راہ. اگر وہ معذرت کر لیں، اگر وہ معصومیت، اگر وہ معذرت کر لیں قبول کی جائے گی؟ نہیں، آئندہ نہیں کریں گے. لکھ کر دیتے ہیں، یونو میں چلے جاتے ہیں، قرارداد پاس کر لیتے ہیں، ہم تمہیں ہر طرح کا عہد و پیمان دیتے ہیں. لا ایمان لہم، سبحان اللہ، انہم لا ایمان لہم، ان کے کسی معاہدے قسمے کی کوئی حیثیت نہیں. لا نفی جنس ہے، کچھ نہیں ہے ان کا. لعلہم ینتہون، باز نہیں آئیں گے. باز اسی طرح سے قتال کرنا. اور کن سے کہا؟ یہ ائمۃ الکفر ہیں کہ نہیں؟ فرانس کفر کا امام بنا یا نہیں بنا؟ آسیہ ملعونہ یہاں سے فرار کروانے والے ملعون، جب وہ یہاں سے گئی تو کس کی مہمان بنی؟ امام بنا نا. اور رشدی کون امام بنا؟ اب یہ اٹھا ہے مکرون ایک خبیث. میں اس کو خنزیر نہیں کہنا چاہتا، میں اسے کتا بھی نہیں کہنا چاہتا، اس لیے کہ تاریخ میں یہ موجود ہے. ابن کثیر نے نکال بدایا والنہایا میں ایک کتا اللہ کے رسول کی حرمت کے لیے کھڑا ہو گیا تھا. اس نے اللہ کے رسول کی توہین کرنے والے عیسائی کو قتل کر دیا. کتا اس سے بہت بہتر ہے. آپ نے بھیڑیے کے بارے میں سن لیا، وہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ مدینہ میں خبر دیتے ہیں اللہ کا سچے رسول ہے. جانور بہت بہتر ہے. یہ تو وہ گندی نالی کا کیڑا بھی نہیں ہے. اس لیے کہ لیس شیء بین السماء والارض الا یعلم انی رسول اللہ، زمین و آسمان کی ہر مخلوق جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. یہ تو وہ نجس مخلوق ہے جس کو اللہ نے کہا شر الدواب، زمین میں رینگنے والے تمام جانوروں سے بدتر مخلوق ہے. کفر کا امام ہے. قتال کرنا ہے. اور پھر آگے فرمایا قتال کرنے سے کیا ہوگا؟ اللہ ہم قتال کرتے ہیں کیا ملے گا؟ قاتلوہم، فرمایا قتال کرو. کیا ملے گا؟ انعام سنو. یعذبہم اللہ بایدیکم، کہتے ہیں مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ مسئلے کے حل سنو. یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تمہارے ہاتھوں کو عذاب دے گا. ویخزہم، اور ان کو ذلیل و رسوا کرے گا.
وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اور تمہیں ان پر نصرت دے گا، تمہاری ان پر مدد فرمائے گا. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے سینوں کو شفا دے گا. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کے غصے کو دور کرے گا. اللہ اکبر. یہ سارے کام کس کے ساتھ ہوں گے؟ قاتلوہم کے ساتھ. یہ قاتلوہم کا جواب ہے، ذرا سن لینا. قاتلوہم کا جواب یہاں پر ختم ہو گیا عربی گرامر کی نور سے. اب آگے وَيَتُوبُ اللَّهُ، باپ ضمہ ہے، یہ نئی بات ہے. جب یہ سارا کچھ ہو جائے گا، تم قتال کرو گے، اللہ نصرت بھی دے گا، اللہ ان کو ذلیل بھی کرے گا، اللہ تمہارے سینوں کو ٹھنڈا کرے گا، اللہ تمہیں غالب بھی کرے گا. اس کے بعد پھر اللہ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، پھر جو توبہ کرنے والا ہوگا اللہ جس کو چاہے گا اس کی توبہ قبول کر لے گا. لیکن اس سے پہلے نہیں، اس سے پہلے نہیں. اگر ایک ہے توہین کرنے والا، کعب بن اشرف کا واقعہ سن لیا، یتوب اللہ علیٰ من یشاء کی آیت اس پر نافذ نہیں ہوتی، اس لیے کہ من یشاء کیسے ہوگا؟ ایک انسان تو تقسیم نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول کی سنت کا قتل کیا جائے گا. اگر پورا گروہ، پوری قوم، پورا ملک ہے، بڑے بڑے سرداروں کو قتل کیا جائے گا، یہاں تک کہ باقی جو براہ راست شریک نہیں تھے وہ توبہ کر لیں. جیسا کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست توہین کرنے والے سب کو قتل کرنے کا حکم دیا، لیکن جنہوں نے ان پر حلہ شعری دی اور جو اس پر خوش و مطمئن ہوئے ان کو پھر بھی معاف کر دیا. واضح اور صریح احکامات ہیں، قرآن کا یہ حکم ہے. اور پھر کہتے ہیں جی کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. اللہ نے کہا کہ تم اپنے سے پہلے اہل کتاب سے بڑی ایذا والی باتیں سنو گے، ایسے اقوال سنو گے جن میں تمہارے لیے چیزیں تکلیف دہ ہوں گی. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ عزیمت والے امور میں سے ہے. کچھ یہ بیچارے مغرب سے متاثرہ دائی، چھوٹے موٹے 2-3 سال مدرسے میں لگانے والے، یا ویسے بیچارے یہاں کے کچھ ایسے جو ایک طبقہ ہے جو ماڈرن قسم کی ان کی سوچ رکھتے ہیں بیچارے، اور جو یا یہاں کے جو مخلص لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اور کچھ یہاں پہ جو کچے پکے انگریز جو بہت سے یہاں سے ہمارے اسکولوں نے پیدا کیے ہیں، جو آج تک سائنس اور ٹیکنالوجی میں تو کچھ نہیں کر سکے، لیکن بہرحال اسلام اور دین کا مذاق کہتے ہیں. دیکھو جی اللہ نے قرآن میں کہا تم بڑا ایذا سنو گے، اگر صبر کرو گے اور تقوی، تو ہمیں صبر کرنا چاہیے. اللہ اکبر. ان بیوقوفوں کو کوئی یہ بتائے کہ صبر کا مطلب قتال کی نفی نہیں ہوتی. صبر قتال کرنے پر بھی ہوتا ہے، صبر قتل کرنے پر بھی ہوتا ہے، اور صبر قتل نہ کرنے پر بھی ہوتا ہے، صبر کسی کو کچھ نہ کہنے پر بھی ہوتا ہے. جہاں جو اللہ کی شریعت نے حکم دیا اس پر عمل کرنا، اپنے آپ کو جمانا اور استقامت کے ساتھ اس پر عمل درآمد کرنا، یہ صبر ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، جب تمہارا کسی کافر قوم سے مقابلہ ہو، تمہارے مقابلے میں صف آ رہا ہو، فاصبروا، صبر کرنا ہے اور ثابت قدم. تو کیا مطلب ہے صبر کرنے کا؟ کہ ہاتھ پاؤں باندھ کے کھڑے ہو جاؤ، آؤ ہمیں مار لو، قتل کر لو. کیا مطلب ہے صبر کرنے کا؟ قتال کرنا ہے، اور قتال پر صبر سے جم جانا ہے، بھاگنا نہیں ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول نے مکہ میں جب توہین ہوئی، قتل و قتال کا حکم نہیں تھا، اذن نہیں تھا، قتل و قتال نہیں کیا، بد دعا کی یا نہیں کی نا ان کے لیے. کیا نتیجہ ہوا؟ بدر میں ملعون ہوئے، اللہ کی ہدایت سے محروم ہوئے. اسی طرح سے یہ آیت مبارکہ غزوہ احد کے بعد اتری ہے. اگر اس آیت میں مطلقاً قتل و قتال سے منع ہوتا، پھر بدر میں قتال کیوں ہوا؟ پھر احد میں کیوں ہوا؟ کعب بن اشرف کو قتل کیوں کیا گیا؟ یہ تمام معاملات کیوں ہوئے؟ اور ابن تیمیہ نے کیا خوبصورت بات کی ہے مجموع الفتاوی میں. سبحان اللہ. سنو ذرا، یہ اسی امام کی شان ہے. کہتے ہیں ان بیوقوفوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہو سکا. مجموع الفتاوی 9ویں جلد میں انہوں نے لکھا تفسیر کے اندر آیت کی. کہتے اللہ نے فرمایا کہ فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، ان کو اپنے درگزر سے کام لینا ہے یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے کر آ جائے، یعنی قتال کا. کہتے ہیں کہ یہ جو درگزر سے کام لینا ہے نا قتال کے بارے میں، اس کے ساتھ فرمایا حتی، جب تک، یہاں تک کہ اللہ کا امر نہ آ جائے. تو اللہ کا امر آ جانے تک کیا چیز کرنی ہے؟ درگزر کرنا ہے. صبر کی نفی نہیں ہے، صبر وہاں بھی کرنا ہے، صبر بعد بھی کرنا ہے. صبر کے لیے کوئی حتی نہیں ہے. صبر قتال پر بھی ہوتا ہے،
صبر قتل پر بھی ہوتا ہے، اور صبر اپنے آپ کو قتل اور زیادتی کرنے سے روکنے پر بھی ہوتا ہے۔ جہاں جو شریعت نے کہا اس پر اپنے آپ کو جمانا، یہ صبر ہے۔ کیا وقت کیا ہے اذان کا؟ جی مجھے ابھی کچھ منٹ اور دیجیے، میں اس کو بات کو سمیٹتا ہوں، لیکن یہ مسئلہ بہت اہم ہے۔ اس وقت اللہ کی قسم یہ ہماری بقا کا مسئلہ ہے۔ میں اس لیے یہ بات کرتا ہوں، مجھے شوق نہیں ہے، خطرات سے میں بھی آگاہ ہوں، لیکن ہماری امت میں، ہماری قوم میں، کسی بھی طبقے میں، کسی بھی گروہ میں، سیاسی ہو، عوامی ہو یا عسکری ہو، کثیر ایسے لوگ موجود ہیں جن کے اندر ایمان کی رمق اور غیرت موجود ہے۔ علماء حق کا یہ کام ہے۔ میں عوام سے پہلے ان علماء سے مخاطب ہوں کہ تم کیوں نہیں ان کو یہ حق بتاتے، کیوں نہیں کہتے کہ جہاد واجب ہو گیا؟ عذر کیا ہے؟ کہتے ہیں جی عذر یہ ہم کمزور ہیں، ہم کمزور ہیں۔ یہ کیسی کمزوری ہے؟ دنیا کے 25% تم ہو، 75% تیل تمہارے پاس ہے، 21 ملکوں کی اتحادی فوج تمہاری جا کر یمن کو تاخت و تاراج کر سکتی ہے، شام کو آگ اور خون میں نہلا سکتی ہے۔ ہم کمزور ہیں، ایٹمی پاور ہم ہیں، دنیا کی بڑی بڑی بندرگاہیں ہمارے پاس، سمندروں کے نام لو، کرۂ ارض کے وسط میں ہم یہ امت مسلمہ بیٹھی ہوئی ہے، یہ ریڈ سی، بلیک سی، میڈیٹرینین اور جناب یہ عربین سی، سمندروں کے نام لو، اکثر تمہارے کنٹرول میں ہیں یا تمہاری رسائی میں ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی تجارت وہ تمہارے بحری اور ہوائی راستوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ تیل تمہارے پاس، گیس تمہارے پاس، پاکستان کے پاس گیس بھی ہے اور ریکارڈنگ کے ذخائر کو آتے تھے۔ دنیا کا 5واں بڑا سونے کا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے۔ تم زرعی ملک ہو، تمہیں خطرہ نہیں ہے کہ روس کی مانند وہاں پر کوئی گھاس اگانے کی چیز نہیں ہے تو وہ بھوک سے مر جاؤ گے۔ تمہارے پاس زراعت بھی ہے، چینی بھی ہے، اگر باہر بھیجو نہ بھیجو، اور یہ کرپشن چھوڑ دو، آٹا بھی ہے۔ تمہاری کرپشنوں کی قیمت ہم بھگتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو بیچ کر ہم کیوں بھگتے ہیں؟ یہ صرف بغیرتی والی بات ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ نہ امت مسلمہ کمزور ہے، نہ ہم کمزور ہیں۔ وجہ کمزوری اور ضعف نہیں ہے، وجہ میں بتاتا ہوں کیا ہے، وجہ اللہ کے رسول نے بتائی ہے۔ فرمایا کہ یوشک ان تداعوا علیکم الامم من کل افق کما تداعى الاکلۃ علی قصعتها، قریب ہے کہ تمام مسلمانوں پر تمام دنیا کی اقوام اس طرح ٹوٹ پڑے جس طرح کھانے کے دسترخوان پر بلایا جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا امن قلت منا یومئذ، اللہ کے رسول کیا ہم کم ہوں گے، اتنے تھوڑے ہوں گے؟ اس لیے کہ تو متصور ہی نہیں ہے نا کہ صحابہ کرام کے ہاں۔ فرمایا کہ ولکنکم کثیر، بل انتم کثیر ولکن تقولون غثاء کغثاء السیل، تم ہوگے بہت زیادہ مگر تم سمندر کے کنارے پر، ساحل پر جو سیلاب کے رحلے میں بہ جانے والے خس و خاشاک ہوتا ہے وہ ہوگے، تنکوں کی مانند ہوگے۔ تنتزع المہابۃ من قلوب عدوکم، تمہارے دشمن کے دلوں سے تمہارا رعب نکال لیا جائے گا۔ وَيُجْعَلُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور تمہیں وہن کی بیماری تمہارے دلوں میں ڈال دی جائے گی۔ وَمَا الْوَهْنُ يَا رسول اللہ، اللہ کا رسول یہ وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا حب الحیات وکراہیت الموت، دنیا کی زندگی کی محبت اور موت کا خوف۔ موت کا خوف یہ ہے آج کے مسلمان کا مسئلہ۔ میں مر جاؤں گا، تو بچ ویسے بھی نہیں سکتا ہے۔ میں آج اس سے پہلے کبھی نہیں بولا، اور نہ میرا یہ موضوع ہے، سیاست ہے، جو بھی یہ علائشیں ہیں اور ان باطل نظاموں کی جو معاملات ہیں، ہم علمی سطح پر بات کرنے والے لوگ ہیں، حق کو بیان کرتے ہیں۔ آج اس مجمع کے سامنے اور اس انداز سے میں اس لیے بولتا ہوں، مجھے اللہ کی قسم کھا کر آپ سے کہتا ہوں اور آج منبر رسول پہ کہتا ہوں، اگر ہماری یہ اٹامک پاور، ہمارا یہ ڈیٹرنس اور ہماری یہ طاقتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے دفاع نہیں کر سکتی، ہمارا دفاع بھی یہ نہیں کر سکے گی۔ ہمارے گھروں تک یہ فتنہ آئے گا، ہماری عزتیں بھی اچھلیں گی، ہماری بچے وہ یتیم ہوں گے، ہماری عورتیں لونڈیاں بنائی جائیں گی، جیسے پوری دنیا میں کفار نے مسلمانوں کے ہر ملک کے ساتھ الگ الگ طور پر کیا ہے۔ ہماری باری بھی آ کر رہے گی۔ اللہ کی یہ سنت ہے، وہ جاری ہو جاتی ہے۔ جب ہم میں غیرت نہیں رہتی تو پھر ذلت مسلط ہو کر رہتی ہے۔ کس طرح ممکن ہے؟ میں عذاب کو سر پر منڈلاتا ہوا دیکھتا ہوں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ جناب حضرت شیخ الحدیث صاحب، مفتی صاحب، زاہد صاحب، فقیہ الامہ، شیخ الاسلام،
آپ سر آنکھوں پر ہیں. آپ کا اقبال اللہ بلند کرے. ویسے بھی اقبال کو یہ کہتا ہے اے طائر الہ ہوتی اس رخ سے بہت اچھی جس رخ سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اگر آپ نے آج حق بیان نہیں کرنا تو کب بیان کرنا ہے؟ کون سی مصلحت ہے؟ اس کے بعد کون سی مصلحت ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو پیش کیا, جب ان کے کارٹون بنا کر دنیا میں نمائش کر دی, جب انہوں نے کہا کہ مسلمان یہ نہیں اٹھتا ہے, اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ امت ایک جسد کی مانند ہے, ایک حصے کو مارو گے تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى, سارا جسم درد و بخار میں تڑپتا ہے. ہم نے کہا نہیں, مرتے رہو ہم کمزور ہیں, مرتے رہو ہم کمزور ہیں. انہوں نے کہا یہ بغیرت ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتے, آ جاؤ. اب آخری ایک مورچہ بچا ہے, وہ میرے نبی کی حرمت ہے. اور میں آپ سے خود یہ کہتا ہوں, اللہ کا شرک, اللہ کے ساتھ شرک کرنا بہت بڑا فساد ہے. لیکن دنیا میں اللہ نے اپنے حبیب کی حرمت کی, بے حرمتی کی جو سزا رکھی ہے وہ بعض پہلوؤں سے اللہ کی بے حرمتی کی سزا سے بھی زیادہ سخت ہے, زیادہ سخت. جانتے ہیں کیوں؟ کفار کو معلوم ہے, وہ جانتا ہے کیوں سخت ہے. سنیے ذرا دو پہلوؤں سے. اللہ کی توہین کرنے والا اگر سچے دل سے توبہ کر لے, علماء کہتے ہیں توبہ اس کی مقبول ہو جائے گی, دنیا کی حد بھی ساکت ہو سکتی ہے. کیوں؟ اللہ نے فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, وہ معاف کر دیتا ہے. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کوئی آپ کی جگہ پر آ کر, کس میں جرأت ہے وہ آپ کی مقام پر آ کر کہے کہ میں چھوڑ دیتا ہوں؟ ایک بات. دوسری بات, اللہ کو کوئی عار اور نقص لاحق نہیں ہو سکتا ہے. اللہ خالق ہے. انبیاء علیہ السلام سمیت ساری مخلوق کی حرمت بھی اللہ کی مخلوق کی حرمت کے مقابلے میں ذرہ برابر کی حیثیت نہیں رکھتی ہے. اللہ خالق ہے. توہین کرنے والا بھی جانتا ہے کہ میں رب کا کیا بگاڑ لوں گا. اسے گالی دینے والا, لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہے, مجنون ہے, اسے دیتا ہے جو احکم الحاکم, اسے کیا فرق پڑتا ہے, وہ تو خالق ہے, یہ تو مخلوق ہے. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تنقید کی جاتی ہے, کیونکہ آپ انسان ہیں, انسانوں میں سے ہیں, سید البشر ہیں, رحمت للعالمین ہیں, امام الانبیاء ہیں, لیکن آپ نے سن لیا, آپ نے حسان بن ثابت سے کیا کہا, کیف تحجوہم وانا منہم, حسان تو کیسے ان کی حجب کرے گا, میں بھی ان میں سے ہوں. معلوم ہوا کہ اگر کوئی آپ کی تنقید کرتا ہے, آپ کے نسب پر حملہ کرتا ہے, اس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے, وہ تکلیف آپ تک پہنچتی ہے. اور وہ چاہتے ہی یہ ہیں کہ جس ہستی کی ایک کلمے پر یہ مسلمان گردن کٹوانے پر تیار ہو جاتا ہے, اس کی توہین اتنی کرو, بار بار کرو. ائمۃ الکفر یہ چاہتے ہیں کہ وہ معمولی بات ہو جائے, پولیٹیکل نارم بن جائے, سوشل نارم بن جائے, مورل نارم بن جائے. عام سی بات ہے, ہوتا رہتا ہے, چلتا رہتا ہے. نہیں ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا ہے انشاءاللہ العزیز. میں اپنا یہ فرض آج ادا کرتا ہوں, اللہ کی توفیق سے, کوئی فخر نہیں ہے, اس کی رحمت سے یہ کہتا ہوں انشاءاللہ جس سطح پر بھی, جس جگہ پر بھی جانا پڑا, واللہ اگر میری رسائی میں یہ محکوم ملعون ہوتا, میں خود اس خبیث کو گٹر میں بہانا اپنے لیے فخر و سعادت سمجھتا اور عظیم ترین تقرب اللہ کا ذریعہ سمجھتا. لیکن چونکہ میری رسائی میں نہیں ہے, ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. امت پر جہاد واجب ہے. ہم اپنے سروں کو کٹا کر, اپنے بچوں کو کٹوانا پڑا, ان کو کٹوا کر محمد رسول اللہ کی حرمت کا دفاع کریں گے, انشاءاللہ کریں گے. بول دو انشاءاللہ کریں گے. اللہ توفیق دینے والا ہے. ہم کمزور ہیں لیکن اللہ توفیق دیتا ہے, وہ اس کے نصرت کا وعدہ ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ, جب تم یہ سود والی خرید و فروخت کرنا شروع کر دو گے, واخذتم اذناب البقر, اور گائے کی دمیں پکڑ لو گے کہ بھائی میں تو بیل کے پیچھے لگا ہوا ہوں, یہ فارم ہاؤس بنا لو, زمینیں بنا لو, ورضیتم بالزرع, کھیتی باڑی کر لو, بس دنیا کے مال میں مست ہو جاؤ, وترکتم الجہاد, اور تم جہاد چھوڑ دو گے, سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعہ, اللہ تم پر ایسی ذلت مسلط کرے گا جو کبھی نہیں لوٹائی جائے گی, حتی ترجعوا الی دینکم, یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف واپس نہ آ جاؤ. یہ اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے. ہم نے جہاد کو گالی بنا دیا ہے. جب تیرا دین کرے تو وار آن ٹیرر کہہ کر, جو دنیا میں مسلمانوں کے ذخائر پر قبضہ کرنے کا ہے, کا ایک آلہ ہے جس کو چاہے مجاہد بنا دے, پھر اسی مجاہد سے بعد میں اپنی گوانٹانامو کی جیلوں کو بھر لے, اور تو جب چاہے کہ جناب اس کلبوشن کو, ہندو خبیث کو, اس کو چھوڑ دو, دنیا کی عدالتیں یہ کہتی ہیں, اور خود چاہے تو ہماری بہن کو اپنی جیلوں میں 100 سال کی سزائیں دے دے. تیرے بدماش کے کہنے پر بہت برداشت کر لیا.
یہ آخری لکیر تھی، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت ہے، اس پر نہیں سنیں گے، کسی کی نہیں سنیں گے، اور ہم وہ طریقہ اختیار کریں گے، اس حکم پر چلیں گے جو اللہ کے قرآن کا حکم ہے، جو محمد رسول اللہ کے فرمان کا حکم ہے. لیکن ہم کوئی ایسا راستہ بھی اختیار نہیں کریں گے جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہو، ان کی املاک کو جلاؤ گھراؤ، یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. البتہ یہ میں ضرور کہتا ہوں، اگر یہ حکمران اگر یہ اپنی اس روش سے نہ پلٹے، انہوں نے اس غیرت کا مظاہرہ نہ کیا، تو یہ بعید نہیں کہ اللہ کا عذاب اس ملک پر آ کر رہے. اور پھر عذاب کی صورت یہ بھی ہوتی ہے، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض. اللہ نے قرآن میں فرمایا اور محمد رسول اللہ نے کہا کہ میری امت میں گروہ بن جائیں گے اور بعض کو قتل کرے گا، مسلط ہو جائے گا، سب کچھ ہو سکتا ہے، پھر تمہاری زندگیاں بھی ختم ہو سکتی ہیں اور ہو کر رہیں گی. لیکن جو اللہ کے رسول کی حرمت کے لیے کھڑا ہوگا، میں آپ کو آج اطمینان دلاتا ہوں، اپنی طرف سے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے وعدے پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کی رحمت سے وہ کامیاب ہوگا، وہ منصور ہوگا، اس کو نصرت مل کر رہے گی، اس کو سعادت مل کر رہے گی. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ جان چلی جائے گی نا. جان چلی جائے گی تو کیا ہوگا؟ قبر میں سب سے پہلے جس کا چہرہ دکھایا جانا ہے، ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم. قبر میں آیا ہے، منکر و نکیر پوچھیں گے یہ جو چہرہ مبارک دکھایا جا رہا ہے. اللہ کے رسول قبر اپنے میں ہی ہوتے ہیں، مسئلہ سمجھ لو ذرا، قبر کے پھیرے نہیں لگاتے ہیں، چہرہ دکھایا جاتا ہے، صرف ہوتے اپنی قبر میں ہی ہے. کیا کہتا ہے ان کے بارے میں؟ کون تھے یہ؟ تو جس نے حرمت بیچی ہوگی وہ جواب دے پائے گا. وہاں پھر کھائے گا ان کے گس، ان کے ہتھوڑے کھائے گا اور چیخے قریب. وہ تھا نا یہ غلام محمد، گورنر جنرل قادیانی تھا، اور اس نے یہی کام کیا. کتنے تحریک، جب یہ تحریک چلی ختم نبوت کی 1953 میں، کتنے اس نے مسلمانوں کو شہید کروایا، ظلم کروایا. بعد کہنے لگا، سعودی عرب سے کہنے لگا کہ جناب میرا وہاں پر جو ہے وہ مجھے رہائش دی جائے، پاکستان ہاؤس کے نام سے آج بھی غالباً ہے، مدینہ میں مجھے رہائش دی جائے. رہائش دے دی گئی، مر گیا. اس کا یہ تھا کہ مجھے وہاں مدینہ میں دفنایا جائے. مر گیا. کراچی کے گورا قبرستان، عیسائیوں کے قبرستان میں اس کو دفن کیا گیا. اور اس کے بعد جب قبر کو ماندن دفن کیا، جب کھودا گیا تو سانپ گھوم رہا تھا. سانپ کو گولیاں ماری 6 انسپیکٹر نے، نہیں مرا. سپرے کیا، قبر کو بند کر دیا. 2 گھنٹے بعد دوبارہ آئے، سانپ پھر وہیں پر تھا. اللہ نے دکھا دیا. آج اس کی قبر پر کتے بولو براز کرتے ہیں اور دوڑ کر یہ بتاتے ہیں کہ چیخوں کی آوازیں بھی آتی ہیں. اللہ اکبر. یہ سب کچھ ہونا ہے. حشر کا میدان بھی ہے. اللہ کے رسول نے شفاعت کرنی ہے. کہاں تک؟ اور دنیا کے اندر ہی یہ ذلت اپنی آنکھوں سے. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم ایک قلعے کنہ نحاصر الحصن شہر بشہرین، ہم 1 یا 2 مہینے تک قلعے کا محاصرہ کرتے، کسی کفار کے فتح نہ ہوتی، یہاں تک کہ قلعے میں سے کوئی شخص رسول اللہ کی توہین کرتا، پھر بس چند ساعات گزرتی قلعہ مفتوح ہو جاتا. یہ اللہ کی سنت ہے. انا کفیناک المستہزئین. میرے اللہ کو غیرت آتی ہے. میں نے بتایا چند شریر ہوتے ہیں، انہی شریروں میں سے ایک ابو لہب بھی تھا. آپ کو معلوم ہے اللہ اپنے قرآن میں نام لے کر اس طرح سے بات نہیں فرماتے ہیں. اکثر قرآن میں اوصاف ذکر ہوتے ہیں. مشرکین ہے، کفار ہے، یہود ہے، نصارہ ہے، منافقین ہے. اس ملعون کا نام آیا. یہ اللہ کے رسول کی اور اس کی بیوی بھی اللہ کے رسول کی توہین کیا کرتی تھی اور اشعار پڑھا کرتی تھی. مذمما عصینا. اللہ فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. وامرأته اس کی بیوی فی جیدها حبل من مسد. یہ اللہ کی سنت ہے اور یہ سنت جاری ہو کر رہے گی. ہمیں چاہیے، ہمیں کیا چاہیے؟ یہ تو کم از کم بات ہے. سفیر کو یہاں سے ذلیل کر نکال دیا جائے. معاہدے ختم ہو چکے ہیں شرعاً، قانوناً، اخلاقاً، لیکن بے غیرتی اور بے حمیتی کی بات الگ ہے. ہم اگر اس کو قبول کرنے پر تیار ہیں تو پھر وہ ایک الگ چیز ہے، وگرنہ اس کو نکال. یہ کم از کم بات ہے. معاشی بائیکاٹ کرنا یہ کوئی مقصد ہے؟ ہماری بہت بڑی جو یعنی خواہش ہے اور ہماری جو انتہا ہے وہ معاشی بائیکاٹ کر دو، معافی کر لو. صحابہ کرام کو ایسے نہیں کیا کرتے تھے. جب ان کو معلوم ہوتا رسول اللہ کی توہین ہوئی ہے، گردن اڑا کر آ جاتا کہ اللہ کے رسول میں آپ کی حرمت کا دفاع کر کے آ گیا ہوں. ابن تیمیہ نے لکھا کہ اس کو لقب دیا جاتا ہے ناصر اللہ و رسول.
یہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرنے والا ہے، اس کا لقب یہ پڑ جاتا. اب کتنی مثالیں. وہ اندھا یہودیہ عورت اس کی لونڈی تھی، بچوں کی ماں تھی، اللہ کے رسول کی توہین کی، اس نے قتل کر دیا. مدینے میں شور مچ گیا کہ جناب اس ذمی عورت کو قتل کر دیا گیا ہے، پتہ نہیں کس نے قتل کیا. اللہ کے رسول کے مجلس دربار لگا ہوا ہے. فرمایا میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ جو بھی ہے سامنے آ جائے. صحابہ کہتے ہیں کہ وہ نبینہ لکھڑاتا ہوا اللہ کے رسول کے پاس آیا، دو زانو ہو کر بیٹھ گیا کہ یا رسول اللہ، میرے موتی جیسے بچوں کی وہ ماں تھی، لیکن جب اس نے آپ کی توہین کی مجھ سے برداشت نہیں ہوا. فرمایا کہ الا انی اشہدکم ان دمها حدر، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں اس عورت کا خون جو ہے وہ رائگاں ہے، برباد ہے، نہ قصاص لیا جائے گا نہ دیت دی جائے گی. یہ اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے. کہاں تک بھاگو گے؟ ابو بکر صدیق کے سامنے ایک شخص نے ان کو غصہ دلا دیا، وہ سخت بات کر دی. ابو برزہ اسلمی کہتے ہیں میں نے کہا کہ جناب مجھے حکم دے میں اسے قتل کروں. کہا لیس ھذا لأحد بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ توہین کرنے پر اپنی ذات کی قتل کرنا اور کروانا یا قتل کرنا صرف اللہ کے رسول کا حق ہے، ان کا حق ہے. اور امام مالک سے ہارون رشید نے کہا کہ جناب کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول کی توہین کی ہے، عراق کے کچھ فقیہ کہتے ہیں کہ کوڑے مار دو. مالک کہنے لگے رحمہ اللہ تعالی ما بقاء الامت بعد شتم نبیھا، اس امت کی پھر زندگی کس کام کی ہے، اس کا جینا کس کام کا ہے جب اس کے نبی کی اہانت کر دی جائے، قتل کیا جائے گا. صرف کوڑے نہیں لگائے جائیں گے. اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کرتے تھے معاف اللہ کے رسول، لیکن نصرت کے بعد یاد رکھو یہ بھی بات سمجھ. آخری بات، پوری سنت کو دیکھ لیجئے، قرآن کو دیکھ لیجئے. قرآن کہتا ہے والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون، مومن وہ ہیں کہ جب ان پر سرکشی کی جائے وہ غالب آ جاتے ہیں، وہ بدلہ لینے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں، انتصار کرتے ہیں. یہ اللہ نے مومنوں کی شان بیان کی ہے. اللہ کے رسول نے کبھی بھی کمزوری کی حالت میں معاف نہیں کیا، کبھی بھی ذلت کی حالت میں، مسلمانوں کی ذلت جب وہ مسلمان کمزور اور ضعیف تھے اس حالت میں معاف نہیں کیا. پھر معافی کیسی؟ جی میں معاف، تو کر کیا سکتا ہے؟ وہ پھر توہین کرے گا، جی میں معاف کرتا ہوں، پھر توہین کرے گا، تجھے مذاق بنا دے گا. یہ معافی نہیں ہے. معاف کیا فتح مکہ کے بعد، معاف کیا، معاف کیا. ابو ابن ابی سرح دربار میں آ کے معافی مانگتا ہے، سر کو جھکاتا ہے، معاف کر دیا. یہ اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے اور اللہ کے رسول کی سنت بھی کہتی ہے اذا اصابهم البغی هم ينتصرون. ابراہیم النخعی عظیم تابعی ہیں، عراق کے فقیہ ہیں، کہتے ہیں سلف صالحین کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں کہتے ہیں کانوا یکرہون ان یستذلوا، وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کو ذلیل کیا جائے، کوئی ان کی توہین کرے. فاذا قدروا عفوا، جب وہ غالب آ جاتے، دشمن پر غلبہ پا لیتے، معاف کر دیتے. یہ صحابہ کی بھی سنت ہے، اللہ کے رسول کی بھی سنت ہے. کوئی ایک مثال تو دکھاؤ ایسی کہ اللہ کے رسول کو جس نے ایذا پہنچائی اسی طرح سے اعلان توہین کی، شتم کیا اور بدمعاشی پر اتر آیا، اللہ کے رسول نے اس کو بدلہ لینے کی پوزیشن میں آئے بغیر اور اس کے جھکے بغیر، اس کے رجوع کیے بغیر، کمزوری کی حالت میں کہا کہ بس جو مرضی کرتا رہے، معاف کیا. یہ کہاں سے نکال لیا؟ کون سا دین ہے؟ کون سی سنت ہے؟ امام بیہقی نے لکھا، نقل کیا امام شافعی رحمہ اللہ کا قول، دونوں بڑے بڑے امام. شافعی فرماتے ہیں اذا استغضب، جب کسی بندے کو غصہ دلایا جائے، فلم یغضب، وہ غصے میں نہ آئے، فہو حمار، وہ گدھا ہے. یہ گدھے ہیں سارے، غصہ آ جاتا ہے. غصہ اللہ کے رسول کو غصہ نہیں آیا کرتا تھا. کتنی حدیث ہیں، غضب حتی احمر وجهه، غصہ آیا حتیٰ کہ چہرہ مبارک سرخ ہو گیا جیسے کہ انار کا رس چپکایا گیا ہے چہرے پر. غصہ، لیکن غصہ وہاں پر جہاں اللہ کی شریعت نے کہا ہے، وہاں پر غیرت دکھانا ایمان ہے، وہاں غصہ کرنا ایمان ہے. وہاں پر بے حمیدی دکھانا، بے غیرتی دکھانا دراصل اپنے پیٹ کی، اپنی شہوات کی پوجا ہے. اس کو دین کا نام نہ دو اور اس کو نرمی کا، اخلاق نبوی کا نام نہ دو. امت کو یہ دھوکہ مت دو. اور میں پھر علماء سے کہتا ہوں ہمارے مدارس، تمہارے مدارس اور یہ مسندیں نہیں بچیں گی، اس لیے کہ اللہ کے رسول کے علم کے طفیل ملی ہیں. اگر آج تم حق نہیں بیان کرتے، تمہارا کام حق بیان کرنا ہے، تمہارے پاس ٹینک نہیں ہے، توپ نہیں ہے کہ تم گلیوں میں نکل جاؤ اور لڑائی شروع کر دو. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ فتنہ بپا کرو بغیر طاقت اور قوت کے، لیکن کم از کم واجب کیا ہے، امت مسلمہ کے سارے نوجوان جو جہاں پر موجود ہے، بچہ بوڑھا بزرگ،
وہ بتائیں کہ فرانس ملعون کی ریاست کے خلاف امت پر جہاد واجب ہو چکا ہے، اور یہ ایسا جہاد ہے، اقدامی جہاد نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول کی حرمت کے دفاع کا جہاد ہے۔ اور یہ یاد رکھ لیجئے بات، دفاعی جہاد میں کوئی شرط نہیں ہے، نہ کسی امیر کی اذن اور نہ کوئی کسی والدین کی اطاعت۔ جب کسی کے گھر میں ڈاکو حملہ آور ہو جائے اور اس کے دین کو، اس کی عزت کو لوٹنا چاہے، کیا پوچھ لے جائے گا وہ؟ اللہ کے رسول کے حدیث واضح ہیں، ابن تیمیہ نے فرمایا لا یشترط لہ شرط، اس کے لیے دفاعی جہاد کے لیے کوئی شرط نہیں۔ یہ تو انسان کے عام مسلمان کے نفس اور مال کے بارے میں فرمایا، اور جہاں اللہ کے رسول کی حرمت پر حملہ ہو جائے وہاں پر جہاد واجب۔ لیکن جو جتنا طاقتور ہے، جس کا جتنا کردار ہے، جس کے پاس جتنی قوت ہے، وہ اتنا بڑا مجرم ہے۔ اگر میرے پاس اس بات کا علم ہے، میں اس علم کو چھپاؤں، میں اتنا بڑا مجرم ہوں۔ میرے پاس اگر ہاتھ کی طاقت ہوتی، میں زبان سے کہہ سکتا ہوں، جہاں تک اللہ میری آواز کو پہنچا دے۔ میڈیا کو استعمال کیجئے۔ اللہ کے رسول نے حسان بن ثابت سے کہا تھا، اور اللہ کے رسول نے جبریل امین ان کے لیے دعا کرتے کہ اللہ ان کی مدد فرما، اور حسان اس دور کا وہ میڈیا تھا، ان کو جواب دیا کرتے آپ جواب دیں۔ فرانس کی گندگیوں کو، یہ اکثر ان کے ولد الزنا ہیں، 60% آبادی ان کی خود مانتے ہیں کہ ہم زنیم ہیں، ہماری نسل ایسی ہے، تو ایسے بھی کردار پیدا ہوں گے نا۔ بتائیے، اس کا جھوٹ بے نقاب کیجئے اور یہ حق امت کو بتائیے، علماء کھڑے ہوں، یقیناً امت میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ اگر آپ نہیں بولیں گے، علماء سو غالب آ جائیں گے، باطل غالب آ جائے گا، لوگ سمجھیں گے شاید یہ حکم نہیں ہے کوئی شریعت کا۔ لوگ یہ سوچتے ہیں، عوام یہ کہتے ہیں کہ بھائی بس بائیکاٹ کرنا ہے، اور مولوی کہتے ہیں بائیکاٹ کرو بس یہ کام۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے بائیکاٹ کرو؟ جلوس نکالو، کہاں اللہ کے رسول کی سنت؟ جو اصل حکم ہے وہ کیوں نہیں بتاتے ہو؟ مجھ پر آپ پر واجب ہے، جتنی کسی میں استطاعت، کسی کا تعلق ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ اس ملک کے ساتھ قتال کرے یا قتال کی ترغیب دلائے، اس پیغام کو عام کرے، اور پھر حکمران جن کے پاس قوت و طاقت ہے، سب سے بڑے مجرم وہ بنتے ہیں، اور اس سے بڑے مجرم یہ علماء سو ہیں جو اپنی کسی حکمت ساختہ کی بنا پر بات اور حق نہیں بیان کرتے یا نہیں بتانا چاہتے۔ آخری آیت سن لیجئے پھر بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، ہم نے جو اتارا ہے اپنی نشانیوں میں سے، آیات بینات میں سے اور ہدایت میں سے، ہم نے جو حق اتارا ہے، جو علم اتارا ہے، جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں، اولئک یلعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور ہر لعنت کرنے والا لعنت کرتا ہے۔ علماء نے لکھا کہ لاعنون میں ساری زمین و آسمان کی مخلوق آ جاتی ہے، دیکھتی ہے کہ اس کے پاس حق تھا، اس کو اللہ کی شریعت، اللہ کا قرآن کا حکم بیان کرنا چاہیے تھا، اس نے بیان نہیں کیا۔ بہرحال میں نے آپ کو چند باتیں جو متعلقہ تھی بتا دی ہیں، مزید اس کے اندر بہت سی باریکیاں ہیں اور بہت سے احکام و مسائل ہیں وہاں کے رہنے والوں کے لیے اور ہمارے لیے کہ کیا کرنا ہے، لیکن بہرحال خلاصتاً اور اصولی بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور سب سے پہلے جو ارباب اقتدار ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے، عوام کا یہ کام ہے کہ جہاں ان کا دائرہ کار اور قوت ہے ان کو مجبور کیا جائے، اور خود بھی اس پیغام کو، اس علم کو عام کیا جائے، اور اس کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، اور سب سے بڑھ کر اللہ سے دعا کریں جب آپ حق کی بات کریں گے۔ جہاد باللسان بہت بڑا جہاد ہے، یہ بھی سلطان ہے۔ اللہ نے 2 سلطان اتارے ہیں آسمان سے، ایک تلوار کا سلطان ہے، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وانزلنا الحدید، اللہ نے قرآن اتارا جو میزان ہے اور عدل ہے، اور ساتھ لوہا بھی اتارا ہے جو اس کو نافذ کرتا ہے، اور ایک زبان کا حجت اور بیان کا سلطان ہے۔ فرمایا ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم انصر الاسلام والمسلمین واذل الشرك والمبتدعين یا ذا الجلال والاکرام یا رب العالمین یا قوی یا عزیز یا اللہ یا رحمن إلهنا يا رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔